السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکر جیران بزی سلم مزجت دمعا جرا من مقلة بدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیر پیران میرے میران شاہ جیلان غوث پاک ایک نظر داری برحال ماں پریشان غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ ندانم جز تو ماوائے ندارم جز تو مل جائے توی خود ساز و سامانم اغسنی یا رسول اللہ شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغسنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شاہ بحر عظیم خانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے اس بابرکت محفل پاک میں کچھ کہنے سننے سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنی بیداری کا اظہار کرنے کے لیے اپنے محبوب کی بارگاہ میں
اپنی حاضری لگانے کے لیے جی لگا کر سنی گھن گرج کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم سلاما و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ وتعالی کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے. جیسا کہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ اس محفل کا تعلق حضرت سید شفیع میاں باپو رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے لیے اس جلسے کو کل ہونا تھا، لیکن برسنے کے لیے بارش تھی اور اسٹیج کے لیے سہیل قادری نہیں تھے، اسی لیے شاید یہ جلسہ کل کے بجائے آج ہو رہا ہے. کل مجھے جیلانی باپو نے کہا کہ ایک دن رک جائیے، کل بارش نہیں ہوگی. شاید وہ گھڑی مقبول کی نہیں، یقیناً وہ گھڑی مقبولیت کی تھی. حالانکہ میں نے جواباً کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، تو کہنے انشاءاللہ کل نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ کل سے آج تک، اور شاید یہ زندگی میں پہلی بار سید عبدالقادر صاحب ایسا ہوا ہوگا کہ تاریخ کبھی اور کی ہو اور جلسہ کا حضرت اگلے دن ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اگلے دن جلسہ کر لیں. شاید ابھی تک کے سفر میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے. لیکن دوسری ایک چیز کی پہلے دو جو خطابات میرے ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ درگاہ شریف کے ہوئے. آج لوکیشن چینج تھی تو میں نے سوچا کہ شاید وہ لوگ نہ ہوں یا لوگوں کی تعداد اس حد تک نہ پہنچے، مگر ڈھیور والوں آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو جگہ سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کے دلوں میں واقعی اہل بیت کی محبت ہے. اور یہی محبت کا تقاضا ہے کہ کہاں بلایا جائے وہ نہیں دیکھا جاتا، کس نے بلایا ہے یہ دیکھا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہ دیکھتا ہے کہ محبت کے تقاضے کیا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے طریقے پر ہوتا ہے، اور جو یہ دیکھتا ہے کہ صاحب یہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں، وہ ابلیس کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے ایسا جملہ بڑا کیسے بول دیا. میں ہوائی فائرنگ کرنے والا مولوی نہیں ہوں. آپ پلٹ کر دیکھیں، قدرت نے ابلیس سے بھی کہا تھا سجدہ کرو، جبریل کی ٹیم سے بھی کہا تھا سجدہ کرو، مگر فرشتوں نے کہا مولا تجھے بھی سجدہ کریں گے، جس جس کو تو کہے گا اس کو بھی کریں گے. اور ابلیس نے کہا تھا مولا تجھے تو سجدہ کریں گے، کسی اور کو نہیں کریں گے. ایسا نہیں تھا کہ ابلیس سجدہ نہیں کرتا تھا. علماء سے پوچھئے اس کی عبادت اگر زمین پر پھیلائی جائے تو کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوگا روئے زمین کا جو اس کی سجدہ گاہ سے خالی ہو جائے. ایسا نہیں کہ اس نے ہر جگہ جا کے سجدہ کیا. ہاں اس کی بھی وضاحت کر دوں. کئی لوگ بول جاتے ہیں کہ صاحب ہر روئے زمین پر ہر چپے میں اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے عبادت اتنی سال کی تھی، اتنے بعض روایت کے مطابق 6 کروڑ سال عبادت کی تھی. اب 6 کروڑ سال کے سجدوں کو اگر آپ بانٹیں گے تو بانٹتے ایک سجدہ یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں، اگر نشان لگانا شروع کریں گے تو زمین کا کوئی چپا نہیں بچے گا کہ صاحب اس نے اتنے سجدے کر رکھے ہیں. خیر بات سجدہ کرنے کی ہے تو وہ خدا کے سجدے کا منکر کبھی نہیں تھا. وہ دوسرا خدا نہیں مانتا تھا ابلیس. اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، معلم الملکوت کہا جاتا تھا. فرشتے اس سے تعلیم لیتے تھے. جنت اس کا مسکن تھا، وہ جنت میں رہتا تھا. خداوند قدوس کے فرشتوں سے اس کا تعلق تھا، مگر وہ تھا جنات میں سے، بنایا گیا تھا آگ سے. خیر میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے. میں تیزی سے ایک بات صرف عرض کرتا ہوں جو میں نے کہہ دی اس کی دلیل کے طور پر. وہ خدا کو سجدہ کرتا تھا لیکن اس نے کہا تجھے کروں گا، تیرے سوا کسی کو نہیں کروں گا. مگر محبت صرف خدا کو سجدہ کرنے میں وہاں نہیں تھی.
محبت تو یہ تھی کہ تو جہاں جہاں جھکنے کو کہے گا وہاں وہاں جھکوں گا. اور جنہوں نے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا حکم مانا اور صحیح محبت کا راستہ ہمیں اور آپ کو بتایا، وہ جناب فرشتوں کی جماعت ہے کہ خدا بند قدوس کا حکم ماننا، خدا بند قدوس کی فرما برداری کرنا، یہی طریقہ محبت ہم کو فرشتوں نے سکھایا. یہ نہ سوچیں کہ صرف خدا کو سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. جبریل نے نہیں سوچا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں اور بھی سجدہ کر لیں. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قدرت نے کہا تھا تو کیا. یہ نہیں دیکھا کہ آدم کیا ہے. ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے. جبریل نے نہیں کہا میں روشنی ہوں، یہ مٹی ہے. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کو صرف یہ نظر آیا کہ اللہ نے فرمایا ہے اور محبت اسی میں ہے کہ جو خدا کہے اس کو کرنا ہے. برادران ملت اسلامیہ، مثال کو آپ دوسری طرف لے کر نہ جائیے گا، میں فقط محبت کی بات بتا رہا ہوں. شریعت مصطفیٰ میں کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت خدا نے کہا تھا تو کیا. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ ہوتا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کو سجدہ کیا. مگر ہمارے اس امت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، تو ہمیں بھی کہیں اور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سجدہ خدا کے سوا نہیں. لیکن وہاں بات محبت کے تقاضے کی تھی. جب محبوب کہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کام کیسا ہے. وہ جہاں کربلا جانا ہے تو جب محبوب نے کہا کہ کربلا جانا ہے تو یہ نہیں کہا کہ ساتھی کوثر کا کربلا کے ریگزاروں میں کیا کام ہے. جو جنت میں جانے والے لوگوں کو کوثر پلائیں گے وہ فرات کے کنارے پیاسے کیوں رہے. بلکہ صرف یہ دیکھا گیا محبوب نے کہا ہے کہ وہاں جانا ہے تو بس جانا. آپ نے حسینی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش فرمائی. کہیں بھی بلایا گیا آپ تشریف لائے. اللہ آپ کی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. سنیں ایک تقریر، آج کی تقریر کا عنوان نسبت ہے جو مجھے دیا گیا اور اسی پر گفتگو تھوڑی دیر کرنی ہے. پچھلی بار کی طرح زیادہ لمبی تقریر تو نہیں کروں گا، لیکن آپ اپنی قوت سماعت کو تیز کر کے اپنی توجہ میری طرف رکھیے گا. سب لوگ باحیات ہیں نا؟ باحیات مطلب سو تو نہیں رکھے نا؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی. ماشاء اللہ، اللہ آپ کی زندہ دلی کو علی کے صدقے میں سلامت رکھے. ارے آمین تو کہہ دو، چندہ تھوڑی مانگو. بیچارے چندہ مانگنے والے بھی کورونا کی وجہ سے 2 سال سے پریشان تھے. مدرسے بند پڑے، اداروں کی حالت دیگر منہ ہے. خیر یہ ایک موضوع ہے، اس پر پورا خطاب ہو سکتا ہے، مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ صاحب رمضان میں کوئی لینے نہیں آیا تو پھر مدرسے کو ختم کر دیا. نہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حضور کے گھر کا خیال کریں. آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ. کیا موضوع ہے؟ نسبت. نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ نسبت یعنی تعلق نہ رکھنے والوں کے نقصانات کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نسبت رکھنے والوں کی ترقی کیسے ہوئی، کہاں سے کون کیا پہنچ گیا، اس پر چند باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آیت کریمہ کے ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی وہاں نماز پڑھو. مصلی بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. مصلی بنانے کا یہ مطلب ہے کہ مقام ابراہیم کی سیدھائی میں 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف پڑھو. مسئلہ سن لیجئے پہلے. طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا. آپ نے 7 چکر لگا لیے، رکن اسود سے شروع کر کے رکن اسود پہ ختم کیا، 7 چکر پورے ہو گئے، مگر ابھی تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ مقام ابراہیم کے سائے میں 2 رکعت نماز نفل واجب الطواف نہ پڑھ لی جائے. اب یہ مقام ابراہیم بھی اپنے اندر نسبت لیے ہوئے ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں نسبتوں کے حوالے سے قرآن مقدس میں موجود ہیں. جو بات ذہن میں آئے گی، کیونکہ میں کوئی باضابطہ خطیب تو ہوں نہیں، جو بات ذہن میں آئے گی وہ میں آپ کی سماعت کی دہلیز پر رکھنے کی کوشش کروں گا. برادران ملت اسلامیہ، جب کسی چیز کا تعلق کسی چیز سے ہوتا ہے تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے.
یعنی کسی چیز کو اگر بڑی چیز سے تعلق حاصل ہو گیا تو اس کی عزت آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ کرسی ہے، یہ کرسی اگر کسی آفس میں رکھی رہے تو اس کی وہ عزت اور تکریم نہیں ہوگی جو کرسی یہاں رکھ دینے کے بعد اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. اس کرسی کا مالک اپنی آفس میں تو اس کرسی پر بیٹھتا ہے، مگر جب یہ کرسی اس منبر پر رکھ دی جاتی ہے تو چونکہ اسے منبر رسول سے نسبت ہو گئی، اس لیے اب کرسی کا مالک بھی اس پر نہیں بیٹھتا، بلکہ کہتا خطیب صاحب بیٹھیں گے، عالم صاحب بیٹھیں گے، مداح رسول صاحب بیٹھیں گے، کیونکہ صاحب نسبت بدل گئی. یہ مائک کہیں اور جائے تو جناب بھجن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہی مائک، میں مثال دے رہا ہوں، حالانکہ یہ جیلانی باپو کا مائک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ چیز اگر کسی اور محفل کی زینت ہو جائے تو آپ اس کی تکریم نہیں کریں گے، آپ اس کی عزت نہیں کریں گے، لیکن اس چیز کو اگر یہاں سے نسبت حاصل ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس کی عزت بڑھ جایا کرتی ہے. یہ تختے کہیں اور بھی جا کر لگتے ہوں گے، یہ ٹیبل کہیں اور بھی جا کر لگتے ہوں گے، شاید کسی کے گھر شادی کی زینت ہو، کسی شادی میں جناب منبر کی زینت ہو، کرسی کی زینت ہو، کسی شادی میں اسٹیج بنتا ہو، لیکن جناب والا ان تختوں کی تقدیر اس وقت بدل جاتی ہے جب یہ رسول اللہ کی محفل میں آتے ہیں، کیونکہ جناب انہیں نسبت رسول پاک کی محفل سے ہو گئی. اب انہیں کوئی صرف پارٹی نہیں کہتا بلکہ انہیں اسٹیج کہا جاتا ہے، منبر رسول کہا جاتا ہے، منبر شریف کہا جاتا ہے. یہ ہے نسبت کے فائدے. میں ایسی بہت ساری چیزیں گنا سکتا ہوں جو آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھول دے. آئیے چلتے ہیں قرآن مقدس کی طرف. ایک لکڑی ہے، ایک سوکھا ہوا پیڑ ہے، اس پیڑ میں پتے نہیں ہیں، پتجھڑ کا موسم ہے، وہ پھل نہیں دیتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن جناب والا ایک لکڑہارا، ایک نجار وہ بڑھئی ایک پیڑ کے پاس پہنچتا ہے، اس پیڑ کو کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد اس کے پٹرے بناتا ہے، پٹرے بنانے کے بعد وہ قرآن شریف کا رحل تیار کرتا ہے. اب وہ آپ کے اور ہمارے گھر کی زینت بنتا ہے. ہم اور آپ قرآن مقدس کو اس پاٹیے کے اوپر، اس رحل کے اوپر رکھتے ہیں. اب لوگ اس کو سوکھی ہوئی لکڑی نہیں کہتے، اب لوگ اس کو سوکھے ہوئے پیڑ کی لکڑی نہیں کہتے، اب اس کو رحل شریف کہتے ہیں. اب اس کا وقار بڑھ گیا، اب اس کی عزت بڑھ گئی. کل وہ جنگل میں تھا، پیڑ سوکھا تھا، کتا اس پر پیشاب کرتا ہوگا، مگر جناب اس کی صفائی کی گئی، اس کو تراشا گیا، بڑھئی نے اپنی کاریگری دکھائی اور اس لکڑی کو اللہ کے کلام سے نسبت کیا حاصل ہوئی. اب مفتی صاحب بھی اس کو چوم رہے ہیں، سیدی صاحب بھی اس کو چوم رہے ہیں، ہر باوقار انسان اس کو چوم رہا ہے. کیوں چومتا ہے؟ اس لکڑی کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے. اگر کوئی تعلق ہے تو اس کو قرآن سے تعلق حاصل ہے. یہ ہے نسبت ہوئی قرآن سے تو رحل بے مثال. عورتیں بہت آئیں دنیا میں، بہت آئیں عورتیں، مگر جن عورتوں کو حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو گئی انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے. مطلب پاک بیویاں. اگر کسی ایک کے بارے میں بھی عقیدہ فاسد ہے تو آپ ازواج مطہرات کو نہیں مانتے. جو حضور کی بیویوں کو نہیں مانے، اس کی بیوی اس کی نکاح میں کس معنی میں رہے گی؟ ہاں معاف کیجیے گا جملے برے لگے، مگر حقیقت یہ ہے، ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات. حضور کی بیویوں کی بہت سی اسپیشلٹیز ہیں، بہت سی خوبیاں. لوگ کہتے ہیں حضور معاذ اللہ انتقال کر گئے، ہمارا پڑوسی کہتا ہے مر گئے. یار حکم تو یہ ہے کہ کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس سے دوسرا نکاح دوسرا مومن کر سکتا ہے، مگر حضور کی بیویوں کی شان یہ ہے، ان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے. کیوں؟ ہم اپنے عشق میں کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ. جب زندہ ہے تو پھر کسی اور سے نکاح ممکن کیسے؟ ہاں ایک لمبا چیپٹر ہے یہ ہے حیات النبی کے تعلق سے، ادھر نہیں جاتا. کبھی ربیع الاول شریف میں بولوں گا یا کسی اور موقع پر حضور کی زندگی بعد ممات. لیکن بتا میں کیا رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں ازواج مطہرات. اور بھی عورتیں ہیں خاندان میں، اور بھی عورتیں ہیں جناب والا قریش میں، اور بھی عورتیں عیسیٰ کے دور میں عورتیں ہیں، موسیٰ کے دور میں عورتیں ہیں، نوح علیہ السلام کے دور میں عورتیں، اور انبیاء کرام کے دور میں عورتیں. مگر میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے. حافظ صاحب سے پوچھ لیجئے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء.
عورتیں بہت ہیں مگر اے نبی کی بیویوں عورتوں میں سے کوئی تمہاری طرح نہیں ہے. عورتوں میں سے تمہاری طرح کوئی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سب کے مقدر اپنی جگہ ہے. تمہیں جو نسبت حاصل ہے وہ چونکہ کائنات کی تمام ذوات سے افضل ذات محمد عربی سے تمہیں نسبت ہو گئی ہے، تو اس لیے دنیا کی تمام عورتوں میں تمہیں بہترین عورتیں مانتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تعلق نسبت کے تقاضے بھی بہت ہوتے ہیں. وقت رہا تو میں پھر پلٹوں گا اس طرف، لیکن ابھی آگے چلتا ہوں. عورتیں بہت ہیں مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی کو تعلق حاصل ہو جائے تو وہ عورتیں تمام عورتوں میں بے مثال. لوگ بہت ہیں اور اللہ کا کلام بہت ہے. زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، توریت بھی اللہ کا کلام، صحیفے بھی اللہ کے کلام، ٹھیک ہے. لیکن قرآن سب سے افضل ہے نا بھائی؟ سمجھ میں بات آپ کو آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو نہیں آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. چلیں، عرض یہ کر رہا تھا قرآن ایک ایسی کتاب جو ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ پر نازل. توجہ رکھیں میری طرف. میں نے آپ کو جگانے کے لیے ایسا کرنا ہے، ہنسانے کے لیے یا ادھر ادھر توجہ پھرانے کے لیے نہیں. میں صرف یہ چیک کرتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں کہ آپ سن تو رہے ہیں، میری محنت برباد تو نہیں ہو رہی. اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں تمہید. پہلے بنیاد مضبوط ہوگی نا تو بات آپ کو سمجھ میں اچھی سے آئے گی. اس لیے میں تمہید کی باتیں تھوڑی سی کر رہا ہوں. اب کیا کر رہا تھا؟ ابھی میں مقام ابراہیم کی طرف آؤں گا. ابھی میں آپ کو نسبت کی باتیں بتا رہا ہوں. قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ انجیل افضل نہیں، زبور افضل نہیں، توریت افضل نہیں، قرآن افضل ہے؟ وہ اس لیے کہ جناب والا قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کو نسبت تمام نبیوں کے سردار سے. جب تمام نبیوں کے سردار سے کتاب کو نسبت ہو گئی تو قرآن تمام کتابوں میں افضل. اس لیے کہ جس پر قرآن اترا ہے وہ تمام نبیوں میں افضل ہے. ہم اور آپ افضل کیوں ہوئے؟ اس لیے یہ نہیں کہ اس میں جناب والا بہت عبادت کرنے والے ہیں اس لیے امت محمدیہ افضل ہے. ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ کا جو ہے وہ سیزن بڑا لمبا ہے اور کئی سالوں تک اس امت کو چلنا ہے اس لیے یہ امت افضل ہے. نہیں جناب والا، بات نسبت کی ہے. چونکہ یہ امت نسبت رکھتی ہے تمام نبیوں کے سردار سے تو اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ پر ایمان رکھو، خود بھی بھلائی کرو، دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دو، خود بھی برائی سے رکو، دوسروں کو بھی خود بھی برائی سے رکو اور دوسروں کو بھی برائی سے روکو. تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں مصطفیٰ سے تعلق حاصل ہے. سبحان اللہ. صحابہ حضرت موسیٰ کے بھی بہت ہیں، صحابہ سرکار نوح کے بھی ہیں، صحابہ سرکار عیسیٰ کے بھی ہیں، حوارین جن کو کہتے ہیں. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا تاج مطلب اللہ نے 1 2 3 4 5 نہیں سارے صحابہ سے اچھائی کا وعدہ کیا. سارے صحابہ سے اچھائی کا وعدہ. اب اللہ تو وعدہ کر رہا اور بندہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ تھے ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا خیال رکھیں 1,24,000 کم و بیش جتنے حضور کے صحابی ہیں وہ سب ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اور صرف دیکھا نہیں ہے، دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، انہوں نے دیکھ کر ان کے رسول ہونے کی گواہی بھی دی ہے. جب
جب انہوں نے رسول ہونے کی گواہی دی تو جناب والا ان کی تقریب اور ان کی تعظیم ہم پر اور آپ پر لازم و واجب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جناب والا میں ابھی عصر کے بعد جیلانی باپو سے کہہ رہا تھا، کوئی گفتگو چلی تو میں نے یہ کہا کہ حضرت سوچنے کی بات تو یہ ہے، آج کی پشت بچوں یا آج اگلی پشت میں جناب والا لوگ فخر سے کہیں گے ہم نے عبدالرسول میاں قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، اس کی اگلی پشت میں لوگ پوچھیں گے کہ صاحب کس نے دیکھا ہے، تو لوگ کہیں گے فلاں محلے میں ایک بزرگ رہتے ہیں انہوں نے حضرت کو دیکھا ہے، تو لوگ جائیں گے ان کے پاس اور فخر کے ساتھ کہیں گے یار دیکھو تو انہوں نے حضرت کو دیکھا ہے۔ کوئی ہمارے اور آپ کے گھر خاندان کے بزرگوں میں سے کسی سے ملاقات کر لے تو لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ صاحب فلاں نے فلاں بزرگ کو دیکھا ہے، تو جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن پاک کو دیکھا ہو، والضحیٰ جیسے رخسار کو دیکھا ہو، اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باتیں کہاں تک کی جا سکتی ہیں؟ ہم تو حضور کی نالین کا عکس بھی اپنے سر کا تاج بناتے ہیں اور کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب ہم اہل سنت حضور کے شہر کے کنکروں کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے شہر کے جانوروں کا بھی احترام کرتے ہیں، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھیوں کے مقام کی بات تو بہت بلند و بالا ہے۔ خیر میں نے فضیلت صحابہ پر تقریر نہیں کرنی، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں ساتھی اور بھی نبیوں کے تھے مگر جناب والا جانثاروں کی شان اور تھی۔ موسیٰ کے ساتھیوں کا معاملہ یہ ہے من و سلوہ آتا ہے، جنت سے کھانا آتا ہے، کھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں بنی اسرائیل سے بچاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے راستہ بناتے ہیں پانی میں، سمندر میں۔ جناب والا آپ سنیں قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے سمندر میں راستے بناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے سمندر میں پانی کی دیواریں بناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے پانی کی دیواروں میں جناب والا کھڑکیاں بنا روشن دان بناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے پتھروں سے پانی نکالتے ہیں۔ موسیٰ نے ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا، مگر جب موسیٰ نے کہا اپنے ساتھیوں سے چلو قوم عمالقہ سے لڑتے ہیں تو پوچھو حافظ صاحب سے، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائے ہم تو یہاں بیٹھے جنت کا محل کھانے والے کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کرو ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ مگر مصطفیٰ والوں کی شان یہ پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا بھوک کی وجہ سے، مدت گزر گئی کھانے کو کچھ ملا نہیں، ایک کھجور کی گٹھلی صبح کھائی جاتی ہے، افطار میں اسی کو چوس کر دل کو تسلی دی جاتی ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے 6 تلواریں لے کر 8 گھوڑے لے کر بدر کے میدان میں اتر گئے۔ یہودیوں نے کہا کس کا منہ دیکھنے آئے ہو، 1000 کے لشکر جنرال سے تم 300 لوگ کیا لڑو گے، تمہارے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، طاقت نہیں، سارے سورما تو ادھر ہے، تم کس سے لڑو گے؟ حفیظ جالندری نے کہا عاشقوں نے جواب دیا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ برادران ملت اسلامیہ یہ صحابہ ہیں، بہرحال میں کسی کی صحابی کی تنقیص نہیں کر رہا مگر یہ بابانگے تو حل کہتا ہوں اس نیل گگن میں اس فرش زمین نے عاشق بہت دیکھے ہوں گے مگر ایسے جانثار نہیں دیکھے جیسے جانثار اللہ نے محمد عربی کو عطا فرمائے تھے، اللہ نے حضور کو جیسے صحابہ دیے تھے۔ اور جماعت کے لوگ رشک کرتے ہیں کاش ہمیں صدیق اکبر کی ٹیم کا کوئی ایسا ملا ہوتا تو ہم بھی اپنے مقدر پر رشک کرتے۔ خیر فرق بہت ہے، میں نے صرف اتنا کہنا ہے ساتھی تو اور بھی نبیوں کے تھے مگر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھیوں کو عطا فرمایا۔ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کس کی عمر کتنی ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کس کا عمل کتنا ہے۔ اگر عمل دیکھتے تو پہلے کے نبیوں کی امتوں میں جو ان کے صحابہ تھے ان کی تو 600 سال 700 سال 800 سال عمر، 800 سال عمر رکھنے والا ایک طرف
اور 40 سال تو بڑی چیز ہو گئی، ایک بندہ ایک وقت بھی نماز نہ پڑھے، ایمان لایا، حضور کو دیکھا، انتقال کر گیا، صرف اتنا ہی ہوا، صحابی ہے، اس لیے کہ ایمان کی حالت میں حضور سے مل گیا۔ ہاں، دیکھنا بھی شرط نہیں ہے جی، ملاقات ہے۔ اگر دیکھنا شرط ہوتا تو جو لوگ نابینا تھے انہیں صحابی نہیں کہا جاتا، لیکن انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں، شرف لقاء، ملاقات ہوئی ہو حضور سے، بس حضور سے ملاقات ہو گئی، آپ صحابی، وقت کا غوث اعظم۔ ہاں، 15 سال تک کرخ کے ویرانے میں ایک ایک رات میں پورا قرآن آمین کرتا ہے، مگر کسی صحابی کے قدم کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ عمل نہیں دیکھنا ہے، پھر کیا دیکھنا ہے؟ نسبت۔ کیا ہے؟ نسبت۔ کتنا بڑا تہجد گزار نہیں پڑتا۔ ایک تھا نا، ایک نوجوان یہودی تھا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑا بغض رکھتا تھا، اس کا باپ بھی سخت یہودی تھا، مگر جناب یہ الگ بات ہے کہ پیٹھ پیچھے حضور کی برائی دیکھی تھی، مگر ایک دن اس جلوہ والضحیٰ پر نظر پڑ گئی، ایک دن ان کالی زلفوں والوں پر نگاہ پڑی، اللہ اکبر، ہم نے تو دیکھا نہیں مگر جنہوں نے دیکھا ان کی کیفیت بدلی۔ پیر سرکار سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سفر حرمین شریفین میں، وادی حمراء ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز تھکے ہوئے ہیں، قصر پڑھنی تھی یا حضر پڑھنی تھی، جو بھی پڑھنی تھی، جلدی جلدی میں سنت غیر موقدہ کو ترک کر دیا اور فرض پڑھ کے سو گئے، چونکہ تھکاوٹ بہت تھی، بھلے ہی جان بوجھ کر نہ سوئے ہو، آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا، اور سادات کرام بالخصوص سنے جناب، نسبت کے تقاضے بھی بہت ہوتے ہیں، جب آنکھ بند ہوئی تو سرکار رسالت مآب خود تشریف لائے، پیر مہر علی نے حضور کو دیکھا اور حضور نے پلٹ کر کہا، مہر علی مجھے دیکھنے کا اشتیاق رکھتے ہو اور میری سنتوں کو چھوڑتے ہو؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ مہر علی سرکار کی آنکھ کھلی، مگر چونکہ ابھی تازہ تازہ حسن دیکھا تھا، اب عکاسی کرنے پر آئے تو کہنے لگے، اس صورت میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہاں، جناب پوری عکاسی پورے کلام میں کی، اور کلام میں ساری عکاسی، پورا کلام پنجابی میں لکھنے کے بعد آخر میں کہا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ رکھیا کتھے جاؤ۔ ہاں، یہ پورا کلام آج سکھ متران دی ودیری، یہ اس پس منظر میں لکھا ہوا ہے، حضور کو دیکھ کے لکھا ہے، حضور کو دیکھ کے لکھا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضور کا تصور کر کے لکھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو حضور کو دیکھ کے لکھتے ہیں۔ حضور کو دیکھ کے لکھنے والے حسان ابن ثابت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور کو دیکھ کے لکھنے والے جناب والا لکھنے پر بہت کچھ لکھا، میں سادی کو پڑھوں گا تو بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کبھی آپ جامی کو پڑھیں گے، تنم فرسود جا پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، آپ پڑھیں گے مہر علی کو تو کہیں گے کیوں دلڑی اداس گھلیری ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو جناب اپنی آنکھوں سے تو نہیں، اپنے دل سے بھی اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر اس صورت مبارک کی عکاسی کرنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کی عکاسی کرتے۔ لمبی داستان ہے، حسن مصطفیٰ پر بات چلے گی، بات لمبی ہوگی، میں بھی صرف اتنا بتاتا ہوں، نسبت، ہاں نسبت۔ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے دشمنی ہے، یہودیوں کے گھرانے سے تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ انور ایک مرتبہ بازار میں دیکھ لیا، جو انہیں دیکھ لے وہ ان کا ہو جاتا، دیکھ لیا، صاف دل سے دیکھا۔ ہاں، دیکھنے میں بھی جناب دل کا صاف ہونا ضروری ہے، دل صاف نہیں ہے تو بیڑے غرق، چاہے وہ کوئی بمبر کی زینت ہو یا جناب مسجد کی زینت، ہاں دل کی صفائی ضروری۔ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا،
کامیابی چاہتے ہو تو دل صاف نہیں تو پھر کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ابو جہل یہ تیری قسمت، میں خانے میں تھا محروم رہا اور گھر بیٹھے ہوئے سے کرنی نے پی عشق نبی کا جام. یہ مقدر کی بات ہے. ابو لہب پڑوسی تھا مگر اس کی بیوی حضور کے قدم میں کانٹے بچھاتی تھی. اویس نے کبھی ملاقات نہیں کی مگر مصطفیٰ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرن سے آنے والے، یمن سے آنے والے لوگوں کو الگ کیا، فلاں سے آنے والے لوگوں کو الگ کیا. الگ کرتے کرتے جو قرن والے بچے تو ان سے پوچھا تم میں سے کوئی اویس کو جانتا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ عادل الاصحاب عمر بن خطاب. کون پوچھ رہا ہے؟ امیر المؤمنین کا لقب جس کے لیے سب سے پہلے استعمال ہوا. کون پوچھ رہا ہے؟ جس نے مقام ابراہیم کو آج جس جگہ ہے اس جگہ نصب کیا. کون پوچھ رہا ہے؟ جو مشورے دیتا تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی. یہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر جس کی آداب پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. میں پھر کبھی عمر بن خطاب پر بولوں گا. ابھی میں صرف اتنا کہتا ہوں، امیر المومنین عمر بن خطاب پوچھ رہے ہیں تم میں کوئی اویس کو جانتا ہے؟ تو ایک بندہ ہوشیار کھڑا ہو. اس نے کہا حضرت ایک دیوانہ ہے ہمارے یہاں. آپ امیر المومنین، اس دیوانے سے کیا تعلق؟ آپ اس سے کیا لینا دینا؟ آپ کو معلوم ہے عمر فاروق کے سامنے جیسے اس نے ایسا کہا نا، حضرت عمر نے اس کو ڈانٹ دیا. او خاموش، بیٹھ جا. تجھے کیا معلوم اس دیوانے کی پہنچ کہاں تک؟ تو اسے دیوانہ کہتا ہے. اور مصطفیٰ پاک نے مجھے کہا اے عمر جب تیری ملاقات اویس سے ہو تو امت کے لیے بھی دعا کرا لینا، اپنے لیے بھی دعا کرا لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیوانہ ہے، صحابی نہیں ہے. مگر صحابہ اپنے مقدر کو جناب والا اش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہوئی. خیر موضوع بکھر جائے گا. میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو نسبت کے پلیٹ فارم پر دوڑا کر تیزی کے ساتھ بات مکمل کرتا ہوں. تو تمام صحابہ چونکہ حضور سے نسبت ہے. کس سے نسبت ہے؟ زور سے بولو. ہاں، اسی لیے ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی. نسبت صحابیت چونکہ حضور کے ساتھی ہونے کی نسبت انہیں حاصل ہے، اس لیے قیامت تک جتنی جماعتیں آتی رہیں گی ان تمام جماعتوں میں سب سے افضل جماعت صحابہ کی جماعت. اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے ساتھی انبیاء کرام کے آئے ہیں ان تمام ساتھیوں میں بھی سب سے افضل جماعت حضور کے صحابہ کی. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے نسبت سید الانبیاء سے ساری باتیں نسبت کی ہے. آگے چلیں. صحابہ بے مثال کیونکہ حضور سے نسبت، قرآن بے مثال کیونکہ حضور سے نسبت، عورتیں بے مثال کیونکہ حضور سے نسبت ہوتی گئی. حالات بدلتے گئے، زمانے بہت آئے، حسین سے حسین زمانے آئے. ہم اس دور میں ماڈرن زندگی گزار رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس فریج نہیں تھا، ہمارے پاس فریج ہے. صحابہ کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے. صحابہ کے پاس انورٹر نہیں تھا، ہمارے پاس انورٹر ہے. صحابہ کے پاس جنریٹر نہیں تھا، ہمارے پاس جنریٹر ہے. صحابہ کے پاس سراہی نہیں تھی، ہمارے پاس مٹکیاں ہیں. صحابہ کے پاس بہت ساری ظاہری طور پر چیزیں نہیں تھیں، ہمارے پاس ہیں. مگر پھر بھی دور صحابہ کا افضل ہے. کیوں بھائی؟ ترقی یافتہ دور تو یہ ہے، افضل اسے ہونا چاہیے. عقل کے گھوڑے دوڑے تو یہ کہنا چاہیے کہ جناب اسپیشل کپڑے اس دور میں ہیں. اس دور میں تو لوگ ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے. غریبی کا عالم یہ تھا، بعض صحابہ ایک ایک کپڑے پر پوری زندگی گزار دیتے تھے. آج رنگ برنگی ٹوپیاں تو اس دور میں ہیں، جناب والا رنگ برنگے جبے تو اس دور میں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک رومال اور باندھنے کا انداز تو اس دور میں ہے. تو پھر جناب اس دور کو افضل ہونا چاہیے، اس دور کو ہونا چاہیے. وہ دور کون کیوں افضل؟ جواب آئے گا جناب اس دور کو حضور کی ظاہری زندگی سے نسبت نہیں، اس دور کو تھی. یہ نہ دیکھو کہ دنیا کہاں پہنچی، یہ دیکھو کہ مصطفیٰ کہاں ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو ظاہری طور پر تعلق حاصل ہوا
اسی لیے وہ لوگ بھی تمام لوگوں میں بہتر ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، بہترین زمانہ میرا۔ آپ کہتے ہیں ہم تو ترقی میں ہیں، نہیں صاحب، ترقی تو اس دور میں تھی جس دور میں مصطفیٰ جان رحمت اس سرزمین پر تشریف رکھتے تھے۔ کیوں تھی؟ آج تو سورج پر پہنچنے کے لیے لوگ محنتیں کرتے ہیں، چاند پر پہنچنے کے لیے لوگ محنتیں کرتے ہیں، مگر جب سیدہ آمنہ کا دلارا اس روئے زمین پر تشریف رکھتا تھا تو چاند بھی اٹکھیلیاں لیتے ہوئے روزانہ فخر کے ساتھ نکلتا تھا کہ جناب آدم سے لے کے آج تک، بلکہ آدم سے پہلے سے لے کے آج تک جس کی آمد کا انتظار تھا، اب اس کے رخ والضحیٰ کو دیکھنے کا موقع اب مل رہا ہے۔ سورج اپنی شعاؤں کو خوبصورت انداز میں پھیلاتا اور جناب من چلا ہو کر صبح سے لے کر شام تک مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا کرتا۔ وہ اس لیے کہ سورج بھی جانتا آج تک تو ان کے انتظار میں گزارا ہے، ہماری جو روشنی ہے وہ ان کے رخسار اطہر کا صدقہ ہے، وہ ان کے قدمان ناز کے نور کا صدقہ ہے، اس لیے سورج بھی اپنے مقدر پر رشک کرتا تھا۔ خیر برادران ملت اسلامیہ، ایسا نہیں ہے کہ حضور اب نہیں ہے، حضور جس دن نہیں ہوں گے اس دن یہ سورج کا چراغ بجھ جائے گا۔ ہاں، جب سور پھونکا جائے گا تو منزل کچھ اور ہوگی۔ میں پھر حیات النبی پر گفتگو نہیں کرتا، ابھی میں صرف نسبت کی بات کر رہا ہوں۔ زمانے کو حضور سے نسبت ہوئی تو وہ زمانہ بہتر ہو۔ آؤ یہ ساری چیزیں آپ نے سنی، چلتے ہیں مقام ابراہیم پر۔ جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے گا، ایک پتھر ہے جالی سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اب سرکار ابراہیم علیہ السلام سے منسوب یہ پتھر خانہ کعبہ سے تھوڑی سی دوری پر، یہ پتھر سنیے تیزی کے ساتھ، قیمتی بات ابھی بھی قیمتی کر رہا تھا، توجہ کے ساتھ سن تو رہے نا؟ سبحان اللہ کہیں۔ مجھے کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ کیونکہ مجھے گجراتی آتی نہیں، نہ میں کچھی بول پاتا ہوں نہ ہی زیادہ اچھی بول پاتا ہوں، اسی لیے آپ ہاں ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ کرتے رہا کریں تاکہ آپ کے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہوتا رہے کہ بات آپ کی سمجھ میں بہت شک میں ہے آپ۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی طلاق کا مسئلہ میں نے آپ سے پوچھ لیا اور آپ ڈر کر کے اس کا جواب دیا، ایسا تو نہیں ہے نا؟ آپ کیوں ٹینشن؟ آپ سیدوں کی نگری میں رہتے ہیں، نسبت ہی نسبت ہے، دائیں نسبت بائیں نسبت آگے نسبت پیچھے نسبت۔ اچھا نسبت بھی غوث پاک سرکار کی نسبت، ہاں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کسی نے پوچھا بات بیچ میں آ گئی تو سنا دو، آپ کے مقدر پر خوش ہو جائیں آپ۔ غوث پاک سرکار سے کسی نے پوچھا حضور کوئی آپ کا مرید نہ ہو، کوئی آپ کا مرید نہ ہو، آپ کا زمانہ نہ پائے، آپ کا مرید نہ ہو اور وہ کہے کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، کہے آپ کے سلسلے میں داخل ہو جائے تو کیا وہ آپ کا مرید ہے؟ سخی شہنشاہ نے فرمایا بے شک وہ میرا مرید ہے۔ اور کیا فرمایا چونکہ اس نے میری نسبت کو خدا کے دربار میں پیش کیا، اس کے عمل برے بھی ہوئے تو میں اپنے خدا کے کرم پر یقین رکھتا ہوں وہ عمل کو نہیں دیکھے گا، عبد القادر کی نسبت کو دیکھے گا۔ مطلب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بے عمل ہو جائے، کیونکہ یہی غوث پاک ہے فرماتے ہیں جو شخص بے نمازی ہے میں عبد القادر جیلانی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں یہ بھی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ اے شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایسا تو نہیں کہ لوڈو کھیلتے کھیلتے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ہاں ایسا تو نہیں کہ وہ تین پتی کھیلتے کھیلتے جوا کھیلتی، آن لائن جوا کھیل رہے ہیں، آن لائن آرام ہو رہا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں، کس پہ؟ میں یو پی کے مکھیہ منتری کے ٹکلے کی برائی تھوڑی کر رہا ہوں جو آپ ہنس رہے ہیں، میں جناب والا بات کر رہا ہوں اپنی قوم کے مقام کی۔ حالات کیا ہوئے؟ لوگ سمجھتے ہیں صبح سے شام فجر پڑی نہیں پڑی، زور پڑی نہیں پڑی، اثر پڑی نہیں پڑی،
کہیں گے کرش میں نے کئی لیول پار کیے، جنت مل جائے، جنت مل جائے، عمرے کا ثواب ملے گا، آن لائن جوا کھیلنے لو، جبکہ ایڈورٹائز کرنے والے خود کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ گے، جوخم ہے، جوخم ہے، مال برباد ہو جائے۔ ارے یار مال بھی برباد ہو رہا ہے، اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 1 روپیہ حرام کا کھا کر اگر کوئی مر گیا، اگر 1 روپیہ حرام کا کھا کر کوئی مر گیا، میں محمد عربی اس کی سفارش نہیں کروں گا، اس کا ٹھکانہ جاننا ہے۔ یہ حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عمل کی طرف بھی توجہ کریں، جتنی بڑی نسبتیں ہوتی ہیں نسبتوں کے تقاضے بھی اتنے زیادہ بڑھ جایا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تیزی کے ساتھ چلیں، ابھی آپ نے ازواج مطہرات کی بات سنی، قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ سنیں اگر عام عورتوں سے ان کے قدم پھسلتے ہیں تو انہیں 1 بار سزا دی جائے گی، لیکن آپ کی جانب سے اگر کوئی بات بھی خلاف شرع ہوتی ہے تو آپ کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ قرآن 21ویں پارے کی آخری آیت یضاعف لہ العذاب ضعفین۔ کیوں جناب والا؟ اس لیے کہ نسبت تمہاری بڑی ہے، تو پھر جناب جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا میں بات مقام ابراہیم کی کر دوں، جہاں سے بولنا چاہتا تھا وہاں سے بولوں اور تیزی کے ساتھ ختم کروں۔ بات چل رہی تھی سرکار ابراہیم خلیل اللہ کی، یہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم ہے کیا؟ ایک پتھر ہے۔ کیا ہے؟ بولتے رہو، پتھر ہے۔ پتھر کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بہرحال ہمارے ہیں جو بھی کہتے ہو پتھر، سمجھ گئے نا؟ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر۔ بولو سبحان اللہ۔ کوئی چیز جنت سے آ رہی ہے اور آپ سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ روایات کے مطابق جیسے چمکتے ہوئے پتھر آپ دیکھتے ہیں نا، یاقوت، لولو و مرجان، ایسا یہ پتھر تھا۔ ملا کیسے؟ تھوڑی سی پیچھے کی تاریخ میں چلے، خانہ کعبہ بنانے کا حکم سرکار ابراہیم خلیل کو ہوا، اے ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے، جس کو ہم اور آپ بیت اللہ کہتے ہیں، کعبہ شریف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی تعمیر شروع کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ۔ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں، تیزی کے ساتھ سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب کعبے کی دیوار بنانے لگے تو اس وقت اس پتھر کو استعمال کیا، اس پتھر کو جس کو آپ اور ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب ان کو ضرورت پیش آئی کہ آپ گھوڑے کا استعمال کرتے ہیں، سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں، سیڑھی تو تھی نہیں اس دور میں، تو کعبے کی دیوار اونچی ہو تو پھر اوپر اٹھ کر دیوار، دائرے کی دیوار جیسے جیسے اونچی ہوگی ویسے ویسے آدمی کو بھی اونچا ہونا پڑے گا۔ تو وہ پتھر تھا جس پتھر پر کھڑے ہو کر، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت سرکار ابراہیم نے کعبے کی دیوار کو بنایا۔ پتھر ملا کیسے؟ حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم خلیل نے کہا جاؤ پتھر اٹھا کے لاؤ۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ فرمایا کیسا پتھر اٹھا کے لاؤ؟ جس پر کھڑے ہو کر میں یہ دیوار تعمیر کروں۔ حرم کعبہ سے تھوڑی سی دوری پر ایک پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے۔ زیادہ جانکاری آپ سہیل باپو سے لے لیجیے گا، اس لیے کہ ٹور پہ تشریف لے جاتے رہتے ہیں حرم شریف کے۔ تو جبل ابو قبیس ہم بھی ان کے ساتھ ہی گئے تھے الحمدللہ، انہیں کے پیچھے پیچھے۔ جبل ابو قبیس، اس پہاڑی پر سرکار اسماعیل ذبیح اللہ پہنچے پتھر تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی ایسا پتھر لاؤں کہ والد صاحب اس پر کھڑے ہو جائیں اور کعبے کی دیوار۔ وہاں ان کو جبریل علیہ السلام مل گئے۔ جبریل سے ملاقات کا اتنی چھوٹی سی چیز سمجھے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات جناب جبریل امین سے ہوئی۔ حضرت جبریل امین نے کہا چلو کس لیے آئے اسماعیل؟ کہا اس لیے پتھر تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، پتھر چاہیے۔ سرکار جبریل امین نے کہا چلو میں اس جنتی پتھر کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان سے حفاظت کے لیے جس پہاڑی کے اندر دفنا دیا گیا تھا، محفوظ کر دیا گیا تھا، یہ پتھر تو آدم
اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، مگر اس پتھر کا وقت ابھی تک نہیں آیا۔ قدرت ابراہیم کی پیدائش کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ابراہیم کعبہ بنائیں گے، میرا گھر بنائیں گے، اور جب میرا گھر بنایا جائے گا تو میں پوچھوں گا ابراہیم مزدوری میں تجھے کیا چاہیے؟ تو ابراہیم کہیں گے اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ جو خاتم النبیین ہے، وہ جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، وہ جس کا ذکر آدم کرتے ہیں، وہ جسے نوح بھی یاد کرتے ہیں، جو جناب آدم کی توبہ قبولیت میں جس کا نام کام آیا، نوح کی کشتی جس کے نام سے کنارے پر لگی، شیش جس کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں، جنت کے پتوں پر جس کا نام لکھا ہے، وہ نبیوں کا امام میری اولاد میں پیدا کر دینا، یہ دعا ابراہیم کریں گے۔ یہ دعا ابراہیم کریں گے۔ اسی لیے فرشتوں اس پہاڑ کو محفوظ، اس پہاڑ کے اندر اس پتھر کو محفوظ کر دو، جب کعبہ بنانے کا وقت آئے گا، ابراہیم کو تعمیر کا کام سونپا جائے گا، اس وقت اسماعیل جب پتھر لینے آئیں گے، چونکہ نسباً یہ بھی دادا محمد عربی کے ہیں، اے جبریل تم جانا پتھر اٹھا کر اسماعیل کو دے دیں، یہ کعبے میں لگائیں گے۔ اچھا صاحب، جنتی پتھر جبل ابو قبیس میں مدفون، دو پتھر دیے، کہا یہ بڑا پتھر ہے، یہ چھوٹا پتھر ہے، اس بڑے پتھر پر کہنا حضرت ابراہیم سے کہ کھڑے ہو جائیں اور کعبے کی دیوار بنائیں، اور اس چھوٹے پتھر کو ایک کونے میں لگا دیں۔ چھوٹے پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے، بڑے پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا یہ اتنے چمکتے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو لگایا تو حجر اسود کی روشنی دور تک گئی، جہاں تک حجر اسود کی روشنی گئی وہاں تک حرم کی حدود کہلائی گئی، اور اس حدود کے اندر شکار کرنا حرام ٹھہرایا گیا۔ داستان لمبی ہے، میں اور گہرائی میں جاؤں گا۔ بہت چمکتے ہوئے پتھر تھے، گناہ گاروں کے گناہوں کو جذب کرنے کی وجہ سے کالے ہوئے۔ خیر، ایک پتھر حجر اسود، ایک پتھر مقام ابراہیم، اس بڑے پتھر کو لا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نیچے رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ساری داستان بتائی، سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر آگے بڑھائی۔ اس پتھر کی خصوصیت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اوپر جانا ہوتا تو وہ پتھر اوپر لے کے چلا جاتا، نیچے آنا ہوتا تو وہ پتھر نیچے لے آتا۔ ایک مرتبہ آپ کو اپنا سر دھلوانا تھا، پتھر پر کھڑے تھے، سر دھلوانا تھا، اس پتھر کے اوپر ابراہیم خلیل کھڑے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس نے صرف ایک ہی بار کام کیا۔ دوسرے مقام حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی اشرفی نے تفسیر نعیمی میں اس روایت کو نقل کیا، حوالہ دے دوں ورنہ آپ سوچیں کہ کوئی ویڈیو سن کے یا یوں ہی پھینک رہے ہیں۔ سنیے توجہ کے ساتھ، حضرت سرکار ابراہیم خلیل اللہ کو ایک بار سر دھلانا ہوا نا تو وہ جناب والا سر دھلانے کے لیے وہ جھکے تو وہ پتھر آٹومیٹک نیچے آ گیا۔ پھر جناب یہ وہ پتھر ہے مقام ابراہیم، جنت کا پتھر، اس کو مقام ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اس پتھر کا استعمال ایک بار اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا۔ پہلے تعمیر کا قصہ سن لیجیے۔ تعمیر مکمل ہوئی، حضرت ابراہیم کو اوپر جانا ہے تو پتھر اوپر چلا جاتا، نیچے آتے پتھر اٹھانے کے لیے تو وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ آج آپ اور ہم بجلی سے لفٹ میں سفر کرتے ہیں، مگر لفٹ کا تصور قدرت نے زمانہ پہلے دے دیا۔ وہاں کسی بجلی کی ضرورت نہیں، وہاں نبی کے قدمان ناز کی نسبت کافی تھی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ جنت کا پتھر ہے اس لیے تعظیم کرو، قرآن نے فرمایا کہ ہماری نشانی ہے کیونکہ ابراہیم اس پر کھڑے ہوئے، مقام ابراہیم ہے یہ۔ خیر،
خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی. جب تعمیر خانہ کعبہ مکمل ہوئی اللہ رب العزت کے نبی جناب ابراہیم خلیل نے کہا اے اللہ اس بے آب و گیا وادی میں کون آئے گا, کون تیرے گھر کا طواف کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے, بھیجنا ہمارا کام ہے. اس پتھر کو لے کر سرکار ابراہیم خلیل اللہ پھر پہاڑ پر گئے, جبل ابو قبیس پہ گئے, اس پتھر کو وہاں رکھا اور اس پر کھڑے ہو گئے اور وہیں سے آواز لگانی شروع کر دی. قرآن نے اس قرآن مقدس نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. بہرحال تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے. سرکار ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یہاں تو میرے پریوار کے سوا کوئی ہے نہیں, کون آئے گا, کون طواف کرے گا, کون یہاں آئے گا. اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہے. لوگ آئیں گے, کمزور اونٹنیوں پر بیٹھ کر بھی آئیں گے, سواریاں نہیں ملیں گی تو بھی آئیں گے, مگر آئیں گے, تم بلاؤ. حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پر پہنچے, وہاں انہوں نے پتھر رکھا, اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے, لوگوں کو آواز دی. میں نہیں کہتا, مفسرین نے لکھا ہے اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے جو آواز دی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج حاجی جب کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو کہتا لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. یار بلایا کس نے ہے اور کب بلایا ہے کہ تو آ کے کہتا ہے میں حاضر ہوں. تو مفسر جواب دیں گے ہزاروں سال پہلے ابراہیم خلیل نے کعبہ بنا کر بلایا تھا اور قدرت نے کہا تھا اے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہے اور ہمارا کام یہاں تک پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بلایا تھا, اسی لیے جب حاجی جاتا ہے تو کہتا ہے بلایا تو ہزاروں سال پہلے تھا, اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اسی لیے لبیک پڑھا جاتا ہے, اسی لیے لبیک. اور دوسری بات مفسرین لکھتے ہیں جتنی روحوں نے, کیا توجہ ہے آپ کی, ہاں, اور کوئی اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا, وہ اپنے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے پیٹھ میں تھا, کتنی بھی پیچھے رہا, جس کی روح نے لبیک کہا اسی کو حج کرنا نصیب ہوگا. جس کی روح نے لبیک نہیں کہا اس کے مقدر میں حج نہیں ہے. تو جتنی بار کہا اتنی بار حج کرنا اس کا مقدر. بلایا ہزاروں سال پہلے تھا, جا بندہ ہزاروں سال بعد رہا ہے, مگر لبیک کہتا ہوا جا رہا. مولا زمانہ پہلے, صدیوں پہلے میری روح نے لبیک کہا تھا, آج میں جسم کے ساتھ لبیک کہنے آ گیا ہوں. برادران ملت اسلامیہ, یہ حج کا موقع ہے, میں پھر کبھی اس پر بیان کروں گا. ابھی میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار ابراہیم خلیل اللہ مقام ابراہیم پر کھڑے. اب یہ ہے, یہ تو بیک گراؤنڈ اس پتھر کا, آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے نسبت کی طرف. وہ جنت کا پتھر ہے, حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے کوئی پتھر لگ جائے تو وہ اللہ کی نشانی ہو جائے. بولو سبحان اللہ, اللہ کی نشانی. اور ایسی نشانی صحابہ, غوث ہو کوئی وقت کا, صحابہ ہوں, اہل بیت ہیں, ان کو بھی, بلکہ سید الانبیاء اور المرسلین نے خود کر کے دکھایا کہ خود حضور علیہ السلام نے بھی اس پتھر کے سائے میں 2 رکعت نماز پڑھی. سبحان اللہ. اے اللہ ہم آئے تھے تیرا گھر دیکھنے, تو ابراہیم کے قدم سے لگے ہوئے پتھر کے سامنے ہمیں کھڑا کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہم آئے تھے تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے, مگر اے اللہ تو نے تو ہمیں اس پتھر کے سامنے کھڑا کر دیا. اسلام پتھروں سے دور کرتا ہے تو پھر اس پتھر کی توقیر کیوں باقی رکھی؟ جناب اس لیے تاکہ پتا چلے کہ نبی کے قدم کی برکت کیا ہو. پتھر اور بھی بہت ہیں, ہاں ہونے دیجیے, سبحان اللہ. پتھر اور بھی بہت ہیں, مگر اسے اعزاز کیوں حاصل ہوا؟ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم سے اسے نسبت حاصل ہو گئی. اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر جناب والا اسے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا. آگے چلیں, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. آپ ذرا تصور میں جائیں, سوچیں کہ ہم خدا بند قدوس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, مگر اللہ پاک نے اپنے حرم میں بلا کر, اپنے گھر میں بلا کر, اپنے گھر کے قریب رکھ کر ہمیں اور آپ کو نسبت کی تعظیم کرنا سکھایا. پتھر ہے
مگر اسے نسبت ابراہیم خلیل سے حاصل ہے. پتھر ہے مگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کو اپنے سینے میں جذب کر لیا ہے. اس نے اپنا سینہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم کے لیے چوڑا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات اس کے سینے پر آ گئے. ظاہر ہے اب یہ موقر ہو گیا, باوقار ہو گیا, باعزت ہو گیا, اس کی تعظیم ضروری ہو گئی, یہ خدا کی نشانی ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل تھا, ورنہ آپ سوچیں گے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنایا تو کعبہ کی دیوار تو یہاں ہے, مقام ابراہیم یہاں ہے, اتنی دوری کیسے, یہاں کھڑے ہو کر کیسے انہوں نے بنایا کعبہ؟ جواب آئے گا پہلے یہ دیواریں کعبہ سے لگا ہوا تھا. حضرت عمر کے دور میں ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب کے دور میں مقام ابراہیم کا جو پتھر تھا وہ اپنی جگہ سے ہل گیا. جب وہ اپنی جگہ سے ہلا تو عمر بن خطاب کی خود تشریف آوری ہوئی. حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنی دوری پر اس پتھر کو نصب کر کے وہاں یہ چیز تھوڑی سی ارد گرد اور پتھر لگا کر اس کو اعزاز کے ساتھ اس جگہ رکھ دیا زمزم کے کنویں کے پاس. اصل زمزم کا کنواں وہی ہے جہاں مقام ابراہیم ہے, اسی کے بالکل رائٹ سائڈ میں یا اسی کے بالکل پاس میں جو ہے وہ صحیح معنوں میں حضرت اسماعیل کے قدم سے نکلا ہوا پانی ہے. یہاں پھر نسبت کی بات آئی. ایک بندہ شفا ڈھونڈتا ہے مگر کسی پانی کو اسماعیل ذبی کے قدم سے نسبت ہو جائے تو وہ پانی قیامت کی صبح تک کے لیے وہ پانی شفا بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے حضرت اسماعیل کے قدم کی نسبت حاصل ہے. نسبتیں ایسی چیز ہیں جو پتھروں کی بھی تقدیر بدل دیتی ہیں. ہم اور آپ تو جناب والا پھر انسان ہیں. پتھر کو اگر نبی سے نسبت ہو جائے وہ باوقار ہو جاتا ہے. اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہے اور فرمایا نماز نفل پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. فرمایا اس کے قریب کھڑے ہو کر دعا کرو, اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اے اللہ, کوئی کعبے کے اندر دعا کرے تو دعا قبول ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, مگر ابراہیم کے قدم کے نشان کے قریب کیوں؟ جواب آئے گا محبوبوں کی تعظیم یہ ہے کہ اگر محبوب سے کوئی پتھر بھی محبت کرنے لگ جائے تو ہم اس کو بھی بے مثال بنا دیتے ہیں اور ہم اس کو بھی اپنے قریب رکھتے ہیں. آپ کہیں گے جب ابراہیم خلیل اللہ کی قدم کی برکت یہ ہے تو محمد رسول اللہ کے قدم کا معاملہ کیا؟ بزرگوں نے فرمایا ہے جب بارش آ کر تھوڑی سی بارش آ کر رک جائے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو گیا. سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ گجراتی میں سوئے باپو سمجھائیں گے بعد میں. ابھی میں تیزی کے ساتھ گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کیا عرض کر رہا تھا؟ سوال یہ مقام ابراہیم اللہ نے روشن دلیل رکھی. آیا تم بجناب کا تاج پہنایا کہ جناب عبادت میری ہوگی, خدائی میری ہوگی, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسلام میں کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں خدا کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق مانا نہیں جاتا. اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم, مگر عبادت میری کرنے آئے ہو کرو, مگر تعظیم میرے نبی کے قدم کے نشان کی بھی کرو. جب نبی کے قدم کے نشان کی تعظیم ہے تو نبی کے خاندان کی تعظیم نہیں ہوگی. جب نشان کی تعظیم, نشان کی اور مقام ابراہیم تو باتیں ہو سکتی ہیں, مگر میں تیزی سے آگے چلتا ہوں تاکہ جو بات سوچ کے آیا ہوں وہ آپ کی سماعت تک پہنچاؤں. وہ پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے نام سے منسوب ہے, کعبہ کی گرد رہتا ہے, جنتی پتھر ہے, جنت سے آیا ہے, نسبت ابراہیم خلیل سے. ایک میرے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حجرے سے نکلتے ہیں منبر تک جاتے ہیں, منبر سے آتے ہیں حجرے میں تشریف رکھتے ہیں, یہاں سے گئے وہاں پہنچے, وہاں سے گئے یہاں آئے, یہاں آئے وہاں گئے. جنتی پتھر ابراہیم کے قدم سے لگے تو مقام ابراہیم بنتا ہے. فاطمہ زہرا کا بابا اگر منبر سے لے کے حجرے تک آئے, حجرے سے لے کے منبر تک جائے تو خود اعلان کرتے ہیں ما بینا
हुजरती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। अब ये मदीने की जमीन नहीं रही फकत, बल्कि जहां सुबह शाम कई मर्तबा मोहम्मद मुस्तफा के कदम से उस जमीन को निस्बत हासिल होती है। अब मकाम इब्राहिम का मकाम अपनी जगह मुसद्दम है, वो जन्नत का पत्थर है और ये जन्नत की क्यारी में से जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों है? इसलिए कि हुजूर के कदम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम लगे तो मकाम इब्राहिम, और हुजूर अलैहिस्सलाम का कदम जिस सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर हो, उसका मकाम कितना बुलंद बाला है। इब्राहिम पत्थर पर खड़े हो जाए, मकाम इब्राहिम। और हिजरत की रात है, अबू बकर सिद्दीक, अब्दुल्ला इब्ने उस्मान, अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने कंधों पर हुजूर को उठाया हुआ है। सुभान अल्लाह, अपने कंधों पर उठाया हुआ है। यार, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदम जिस कंधे पर गए हों, उस कंधे का मकाम हम और आप बयान कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये सहाबा का सरदार अपना मुकद्दर कितना उरूज पर रखता है। अच्छा, हुजूर का सदका है, कभी उन्होंने कदम अपने कंधे पर लिए थे। आज जहां हुजूर का सीना मुबारक है, उसी के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक का चेहरा मुबारक है। लोग जनाबे वाला कहां से कहां पहुंचे, मगर सिद्दीक पाक की फजीलत तो देखें। आज वक्त का बड़े से बड़ा कलंदर अगर हुजूर को सलाम करने जाता है तो एक कदम हटकर अस्सलामु अलैका या अबू बकर भी कह के आता है, या अबू बकर भी कह के आता है। जलने से ज्यादा जलने वाले लोग सलाम ना भी करें तो भी उन्हें वहां पहुंचकर सिद्दीक की याद तो आती होगी। बेशक। सलाम ना भी करें, चिढ़ हो गई होती है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं लिमिटेड, मोहब्बत नहीं दिल में, सलाम नहीं किया। सलाम करो ना करो, हुजूर ने इतने करीब रखा है कि याद तो बहरहाल आएंगे, याद तो बहरहाल आएंगे। यार, कोई जिंदगी भर किसी के साथ रहे तो उसका चर्चा होता है, फलां से जाके पूछो, फलां बताएगा फलां के बारे में। मगर अल्लाह अकबर, हुजूर ने कितनी मोहब्बत फरमाई, जिंदगी में भी साथ रखा, विसाल के बाद भी साथ रखा। हम अहले सुन्नत का मामला ये है कि साहिब मज़ार अगर इजाजत ना दे तो कोई उनकी मज़ार पे हाजिर नहीं हो सकता। आम सा बंदा भी कहता है इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। यार, जब ख्वाजा के बुलाए बगैर कोई अजमेर नहीं जा सकता तो मुस्तफा के सुलाहे बगैर कोई गुंबद खजरा के साये में कैसे आ सकता है। यार, मुकद्दर की बात, अपने उरूज अपने मुकद्दर पर नाज करें कि हमें हुजूर की निस्बत मिली है। बहरहाल अर्ज ये करा, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम जमीन पे पड़ते हैं तो वो जन्नत की क्यारी बन जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के कदम सिद्दीक के कंधों पर पड़ते हैं तो वो जनाबे वाला हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम के अफजलुस सहाबा हो जाते हैं। ये सरकार रिसालत माब अलैहिस्सलाम व तस्लीम के कदमों की शान है। अहले बैत के मामलात भी सुभान अल्लाह, मैं फिर कभी और बोलूंगा, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ, एक तरफ सिद्दीक है कि कंधों पर हुजूर को उठाए हुए हैं, एक तरफ अली हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें कंधे पर उठाया हुआ। अहले सुन्नत वल जमात दरमियानी जमात का नाम है। तवज्जो रखें, एक तरफ सिद्दीक हैं, अपने कंधों पर हुजूर को उठा लिया। हाँ, कंधों पर उठा लिया। कंधों पर उठाने का मतलब ये नहीं है कि जनाबे वाला सिर्फ यहाँ खड़े हो गए हुजूर, नहीं, कंधों पर बिठाकर, कंधों पर बिठाकर क्या मंजिल रही होगी वो तसव्वुर करें आप। आज भी गारे सौर पर चढ़े तो आगा पीछा सब याद आ जाता है। पिछले पहले बचपन में हम क्या थे, आगे क्या करेंगे, सारे तसव्वुरात गारे सौर पर चढ़ते चढ़ते आ जाते हैं। इतना ऊंचा है वो। इस दौर में तो पड़ोसी मुल्क के लोगों ने कच्चे पक्के रास्ते बना रखे हैं। तब है कि लोग लिमका लेकर, नींबू पानी लेकर, शरबत लेकर, ठंडे पानी लेकर, आइसक्रीम खाते हुए गारे सौर पे चढ़ते हैं कि प्यास नहीं लगे। ये इस दौर की कंडीशन है। उस दौर में क्या होगा जब रातों रात हुजूर निकले थे, उस
دور کو کیسے بلایا جا سکتا ہے جب ایک مصطفیٰ ہے، دوسرے جانشین مصطفیٰ ہیں، تیسرا کوئی نہیں، تیسرا کوئی نہیں، راستے سے چل رہے ہیں۔ غار ثور شروعات ہوئی، نوکیلی پہاڑیاں اور کانٹے والی جھاڑیاں مصطفیٰ کے نازک قدم میں چبھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پائے مبارک زخمی ہوئے۔ جب حضور کے قدمان اطہر زخمی ہوئے تو ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانے والے کو صدیق نہیں کہتے۔ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ میرے کندھے پر آ جائیں، اس سے دو فائدہ ہوگا، ایک تو آپ کے قدم مبارک زخمی نہیں ہوں گے، ایک تو آپ کے قدم مبارک زخمی نہیں ہوں گے، دوسرا جو دشمن ہمارے پیچھے ہیں وہ جب دو قدم کے نشان تلاش کرتے کرتے ایک ہی قدم دیکھیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ شاید ادھر سے محمد نہیں گئے ہوں گے، کہیں اور دو لوگوں کا راستہ ہوگا، وہاں تلاش کرو جہاں دو لوگوں کے قدم کے نشان ملتے ہوں گے، اس لیے آپ میرے کندھوں پر آ جائیے۔ صدیق اکبر کی اس قربانی پر میری زندگی قربان کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر مصطفیٰ کو غار ثور چڑھایا ہے، جبل ثور پہ چڑھایا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب کہتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال، عمر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ علماء نے لکھا سینے کا بال ہی کیوں کہا، پلکوں کا کیوں نہیں کہا؟ کہا ہو سکتا ہے اس لیے کہ جب حضور کو کندھے پر بٹھایا تھا تو مصطفیٰ کے قدم ان کے سینے پر تھے، اس لیے کہا کہ جناب مجھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ خیر جناب والا بات لمبی ہو جائے گی، صدیق اکبر تو پھر صدیق اکبر ہیں، ان کی شان نرالی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا اس طرح انہوں نے حضور کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور جبل ثور پہ چڑھایا، غار ثور تک پہنچائے۔ دوسری طرف فتح مکہ کا دن ہے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، سرکار مولا کائنات امام المشارق والمغارب مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سرکار علی حیدر کرار ہے، بتوں کو توڑنا ہے، لوگوں کی عقلیں ٹھکانے لگانی ہے، بلاؤ علی کو۔ رات کی تاریکی ہے، سرکار علی حیدر کرار کو بلایا گیا، بڑے تھے، کبھی تنہائی میں آئیے گا، ان ریکارڈ بتانا اچھا نہیں لگتا، کبھی تنہائی میں آئیے گا تو میں بتاؤں گا کہ کنڈیشن کیا تھی اس وقت۔ اور پھر ظاہر ہے جب توڑنا ہے اور زمین دوز کرنا ہے تو پھر خدا کے شیر کو بلانا ہے، شیر خدا بلائے، علی کو بلاؤ۔ ایک بہت اونچا تھا، علی ہتھوڑے مار رہے تھے اور جھوٹے معبودوں کو زمین دوز کر رہے تھے۔ حضور کہہ رہے تھے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آخر وہ منزل یا ایک بہت اونچا تھا، مضبوط تھا، گرانے سے گرے گا نہیں، ظاہر ہے اس کے لیے کہا علی اوپر چڑھنا پڑے گا۔ سرکاری مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا حضور آپ کے کندھے پر آ جائیں، کہا نہیں، آج تم میرے کندھے پر آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کندھے پر مولا علی کو کھڑا کیا۔ اب اس مقام اس منزل پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ جس کے قدم سے لگے ہوئے ذرے بھی جنت اس پر رشک کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے ہے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اے مدعیو تم خاک کو خاک نہ سمجھے، کیوں؟ اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ اس مٹی کا مقدر ہے کہ حضور علیہ السلام کا جسم اطہر اس سے لگا ہے۔ خیر حضور کا جسم اقدس جس زمین سے لگا ہے، قاضی ایاز نے لکھا اور بھی بہت سے علماء نے لکھا وہ زمین اللہ کے عرش سے افضل ہے، کیونکہ وہ حضور کے جسم سے لگی ہوئی۔ جب جسم سے لگی ہوئی زمین عرش سے افضل ہے تو پھر جو کندھے پر ہیں ان کے مقام کی حد بندی میں کیسے کروں؟ وہ تو کندھوں کے اوپر ہے، کبھی حسن ہے، کبھی حسین ہے، کبھی علی حیدر ہے۔ اچھا یہ
اسپیشلٹی ہے. صحابہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ حضور کی خدمت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں، اور اہل بیت ہیں، حضور انہیں اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اسپیشلٹی حضور علیہ السلام نے اپنی کارکردگی سے دکھائی. بات نسبت کی میں نے کرنی، تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور بات کو میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. اب میں مقام اہل بیت کیا بیان کروں؟ جب آپ نے سن لیا کہ جسم سے لگی ہوئی مٹی خدا کے عرش سے افضل ہے، تو سیدہ زہرا کو تو جگر کا ٹکڑا کہا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حسین کو تو خون کہا ہے، علی حیدر کرار کو فرمایا علی دم کا دمی ولحم کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے. بات لمبی ہو جائے گی مگر اتنا بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو اہل بیت کو فضیلت حاصل ہوئی، یہ بھی نسبت کی برکت. کس چیز کی؟ کیا ہے؟ نسبت. خاندان سارے اچھے، بہت سے خاندان آئے ختم ہو گئے چلے گئے، مگر سارے خاندانوں میں زہرا کا خاندان افضل کیوں؟ اس لیے کہ اسے نسبت سب سے افضل ذات سے حاصل. نسبت کا کھیل چاروں طرف ہے. نسبت گھر والوں کو تمام نبیوں کے سردار سے ہوئی تو تمام خاندانوں میں یہ خاندان سب سے افضل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت سید عالم سے ہوئی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو. اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو. صاف. اور چلیں، صدیق اکبر کی بات چل رہی تھی. کیسی منصف ذات، ایک ایسا خاص آدمی حضور علیہ السلام کے صدیق اکبر جو رازدار مصطفیٰ ہے. ہاں، سفر ہجرت میں تیسرا کوئی تھا نہیں. قرآن نے انہیں ثانی اثنین کہا. کیا کیا باتیں، کیا کیا راز کی باتیں حضور نے ابوبکر کو بتائی ہوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بیان کر سکتا ہے؟ کیا مقام اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا ہوگا. کوئی ایک دن دو دن ساتھ رہ جائے، ایک دن دو دن خدمت کر لے تو جناب ہر سخی کی یہ شان ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو خلافت دیتا ہے، کوئی کسی کو دعا دیتا ہے، کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے، کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے. مگر جو کائنات میں سب سے سخی ہے اس نے اپنے سب سے بڑے خادم کو کیا کیا نہیں دیا ہوگا، اس پر ہم اور آپ حد بندی نہیں کر سکتی. مگر میں آپ کو بتانا چاہوں، حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو کہاں تلاش کیا جائے، حضور کیسے ملیں گے؟ یہ نہیں کہا میرے مرید ہو جاؤ میں جنت پہنچا دوں گا. صدیق اکبر کیا فرمایا؟ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. سبحان اللہ. فرمایا حضور کی محبت چاہتے ہو تو اہل بیت میں تلاش کرو، حضور کی قربت چاہتے ہو تو اہل بیت میں تلاش کرو، حضور سے قریب ہونا چاہتے ہو تو اہل بیت. یہ فتویٰ سید الصحابہ کا ہے، یہ مسلک سرکار صدیق اکبر کا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب والا سرکار مدینہ علیہ السلام سے قریب ہونا ہے تو جناب حضور کی اہل بیت کی خدمت کرو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت سے محبت رکھو. میں بات کو تیزی کے ساتھ ختم کرنے لگا ہوں. نسبت کی باتیں تو ایک ایسا موضوع ہے کہ رات بھر اس پر گفتگو چلتی رہے گی اور بات ہوتی رہے گی، اس لیے کہ جناب والا شروع سے لے کے اب تک جدھر آپ نگاہ جمائیں گے مدینہ اس لیے افضل نہیں ہے، مدینہ اس لیے افضل نہیں ہے کہ وہ عرب میں آتا ہے، مدینہ اس لیے افضل ہے کیونکہ حضور کا قدم وہاں ہے. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب اس شہر کی قسم، کس شہر کی قسم؟ مکہ کی قسم کہ مدینہ کی قسم، طائف کی قسم یا جناب والا کسی اور شہر کی قسم؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، تم جہاں جہاں رہو گے اس شہر کی قسم. اس لیے کہ مکہ آپ کی جائے پیدائش ہے اس لیے بہتر ہے، مدینہ آپ کی آرام گاہ ہے اس لیے بہتر ہے. آپ کے قدمان ناز کہیں پڑے تو وہ جگہ دارالشفا بن جاتی ہے، آپ صبح شام کہیں آئے جائیں تو وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے، آپ کسی زمین کو نسبت ہو جائے تو وہ جگہ عرش سے افضل ہو جاتی. ساری چیزیں نسبتوں کی نسبت، جس نے نسبت کی تعظیم کی اس کو فائدہ ملا.
اور جس نے نہیں کی اس کے بڑے غرق ہو گئے. ہاں بھری کربلا میں ایک نے کھڑے ہو کر کہا حسین تم تو نواسے ہو. یہ میں اپنی طرف سے جوڑ رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. اس نے صرف یہ کہا تھا حسین تم کو حضور سے کیا تعلق؟ کس سے کہا؟ حسین ہے پاک سے کہا. جس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، جس کو کندھے پر بٹھانا ثابت ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان کے رونے سے خود پریشان ہوتے تھے، جن کے بارے میں یہ ہے کہ حضور سجدہ سے کہتے کہ میرے حسین کو رلایا نہ کرو. میں پھر کبھی فضیلت امام پاک علی جدی علیہ السلام پر گفتگو کروں گا، لیکن ابھی میں صرف اتنا بتاتا ہوں جن کی فضیلتوں پہ کوئی کلام نہیں ہے. لوگوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ کہا حسین تم کو مصطفیٰ سے کیا تعلق؟ ان کا کہنا دراصل یہ تھا کہ صاحب تم پوتے نہیں ہو، نواسے ہو. نسب حسین پاک پر ان کو سوال اٹھانا تھا معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے انہوں نے کہا تم کو حضور سے کیا تعلق؟ نسبت کا احترام نہیں کیا. حضرت امام پاک نے ہاتھ اٹھایا اللہم امیتہ عطشانہ. کسی کے لیے کہا یہ بد دعا کی اللہم امیتہ عطشانہ. کسی کا حال یہ ہوا جس نے یہ گستاخی کی تھی وہ گیا استنجا کرنے کے لیے. استنجا کر ہی رہا تھا کہ جانور نے اس کو کاٹ لیا. بھی گستاخی کر کے گیا تھا، جانور نے کاٹا تو اپنی ہی نجاست میں لپٹ کے وہ مر گیا. نسبت کا احترام نہ کرنے کا نتیجہ. سینکڑوں قصے اس پر سنائے جا سکتے ہیں. امام مالک کی طرف چلیں. امام مدینہ واقعہ ذہن میں آ گیا، اجازت ہو تو سنا دوں. آپ کو گرمی تو نہیں لگ رہی زیادہ؟ حضرت امام مالک امام مدینہ ہے، مسجد نبوی شریف میں رہتے ہیں. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اتنا جان لیں کہ اللہ نے انہیں بڑی بلندی عطا فرمائی ہے. دور کے اعتبار سے امام اعظم کے بعد ان کا دور ہے. مدینۃ الرسول میں یہ رہتے ہیں. امام مدینہ انہیں کہا جاتا ہے. حضرت امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں وہ فن حدیث میں امام مالک کے شاگرد ہیں. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو امام مالک کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا، میں پھر کبھی بتاؤں گا. لیکن ابھی تیزی کے ساتھ صرف عشق اہل بیت بتاتا ہوں. جعفر بن سلیمان بنو عباس کا خلیفہ ہے. اس نے سرکار امام مالک کو کوڑے لگوائے. ایک ایسا امام جو ایسا محدث ہے، آپ اندازہ لگائیں امام اعظم کا شاگرد، امام بخاری کا دادا پر دادا استاد امام محمد بن حسن شیبانی جس سے حدیث پڑھنے آتے ہیں وہ امام مالک کی ذات ہے. جو حضور علیہ السلام کے روزہ اطہر پر حاضر ہو کر حضور کی حدیثیں لوگوں کو سناتا ہے وہ امام مالک کی ذات ہے. یہ وہی عاشق ہے جس نے حرم مصطفیٰ میں کبھی استنجا نہیں کیا، اس لیے کہ جناب والا وہ کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیار میں نجاست کروں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہی امام مالک ہیں جن کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا تو اپنے پیر کو ٹھیک کر کے چل رہے تھے. کسی نے کہا اے مالک آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ ٹھیک سے کیوں نہیں چلتے، یہ ٹیڑے ٹیڑے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا. کہا اس کو نکال لیجئے. کہا نہیں نکال سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس حال میں اگر انتقال ہو جائے تو میں اگر رب کے دربار میں پیش ہوں اور میرا مولا مجھ سے پوچھے مالک بن انس کیا لایا ہے تو میں کہوں گا بے عمل آدمی ہوں، تیرے محبوب کے شہر کا کانٹا لایا ہوں. جو مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتا ہو وہ عشق میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، جن کے پاس سجدوں کی سوغات نہیں وہ کیا کریں گے؟ عشق جناب والا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں فقیروں پہ اسرار شہنشاہی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. بیاکران ملت اسلامیہ یہ امام مدینہ ہے، یہ امام مالک ہے، ان کی رتبے کی شان نرالی ہے. یہ وہی امام ہے جو مدینہ رسول کی پرانی دیواروں کو دیکھ کر ان کو چومتے تھے. کسی نے کہا تھا مالک کیوں چومتے ہو کھنڈروں کو، کیا ملے گا ان سے؟ امام مالک نے کہا تھا اس لیے کہ دور رسالت مجھ سے قریب ہے، ہو سکتا ہے مصطفیٰ نے اس سے ٹیک لگایا ہو اس لیے میں اس کو چومتا ہوں. سامنے والا کہتا مالک ہو سکتا ہے حضور نے ٹیک نہ لگایا ہو. امام مالک کہتے اگر ٹیک نہ لگایا ہو تو ہو سکتا ہے حضور نے اس کی طرف نگاہ کی ہو، بس میں حضور کی نگاہوں کی کرنوں کو چوم رہا ہوں. کہا مالک یہ بھی تو ہو سکتا ہے حضور نے اس طرف کبھی دیکھا نہ ہو. کہا ٹھیک یہ بھی بات مان لی مگر ہے پرانا پتھر
اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ اس نے میرے محبوب کو دیکھا ہے تو میں اس کی نگاہوں کو چوم رہا ہوں۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ یہ عشق ہے جناب، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں۔ یہی امام مالک ہے، بہت بیک گراؤنڈ لمبا چوڑا ہے، بڑی علمی شخصیت۔ کسی مسئلے پر وقت کے خلیفہ نے کوڑے مارے، وقت کے محدثین۔ آپ سوچیں نا کہ بخاری کا دادا استاد جس سے حدیث پڑھنے آتا ہو، اس کا علمی مقام کیا ہوگا؟ خلیفہ بنو عباس نے اتنے کوڑے مارے جعفر بن سلیمان نے کہ امام مالک بے ہوش ہو گئے۔ انہیں اٹھا کر لوگ لے گئے۔ جب ہوش میں آئے تو خلیفہ منصور عباسی نے کہا میں تمہارا بدلہ لوں گا اور میں جعفر بن سلیمان سے تمہارا بدلہ لوں گا۔ آپ کو معلوم عشق کسے کہتے ہیں؟ آج تو سید صاحب کے جملے برے لگ جاتے ہیں۔ آج تو جناب دو بات اگر کڑوی آ جائے تو پھر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر ہائے محبت دیکھیں، آپ عشق دیکھیں، اتنا بڑا امام جس نے قیامت تک کے لیے اپنا علم صدقہ جاریہ کر دیا، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ علماء بیٹھے دیوبندی بھی پڑھاتے ہیں، موتا امام محمد، صدقہ امام مالک کا ہے۔ ہر حدیث امام مالک سے شروع ہوتی ہے۔ آپ موتا امام محمد شریف اٹھا کر پڑھیں۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، میں نے کہا نا، ورنہ میں آپ کے امام مالک کا مزید بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ کتنی بڑی ذات ہے۔ خلیفہ منصور نے کہا تمہارا بدلہ لوں گا، اتنے بڑے امام کو اس نے مارا کیسے؟ اے لیبر والو، امام مالک نے پلٹ کر کہا اللہ کی قسم، کوڑا میرے جسم سے جدا نہیں ہوتا تھا، میں خلیفہ کو معاف کر دیتا۔ کیوں؟ آپ کا جرم نہیں، آپ کو سزا کس بات کی؟ آپ نے کوئی خطا نہیں کی، آپ کو کوڑے کس بات کے؟ اور آپ بدلہ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ کہا کچھ بھی ہو، اس کا تعلق بنو ہاشم سے، وہ میرے حضور کا خانوادہ ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اگر قدرت کے فرشتے جعفر بن سلیمان کو پکڑ لیں کہ تم نے مالک کو کوڑے کیوں مروائے تھے، اور ان سے پوچھ تاچھ ہو، ان سے مواخذہ ہو، تو مالک کو حضور کے سامنے میں رسوا نہیں ہو جاؤں گا کہ حضور کے خاندان کے ایک شخص سے میری وجہ سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے؟ اگر میں اپنا مقدمہ باقی رکھوں گا تو فرشتے انصاف کا دن ہے، وہ پوچھیں گے کہ تم نے کیوں کوڑے مارے۔ آج مالک یوم الدین کے سامنے، اس یوم الدین میں آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ کہتے میرے عشق نے کہا حضور موجود ہو اور حضور کے خاندان سے میری وجہ سے کسی کے بارے میں پوچھ گچھ ہو تو میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اس نے غلطی کی ٹھیک ہے، مگر اس کی نسبت مصطفیٰ سے، اس لیے مالک ہرگز بدلہ لینے کا سوچتا بھی نہیں۔ یہ ہے محبت اہل بیت۔ جنید بغدادی کو پڑھیں، مشہور پہلوان، جن کی پہلوانی کا سکہ دور دور تک جمع ہوا ہے۔ لوگ جنید کی پہلوانی کو سلامی دینے آتے ہیں۔ اس وقت کے نوجوان ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ان کی طرح کشتی کرنا سیکھتے ہیں، ان کی طرح کھانا پینا رہنا سہنا سیکھتے ہیں۔ وہ سرکاری پہلوان ہیں، بڑے بڑے سورما ان کے سامنے ٹکتے نہیں ہیں۔ کئیوں کو ہرا کر وہ اس منزل تک پہنچے ہیں کہ لوگ انہیں اعتبار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر زندگی ایک دن ایسی پلٹتی ہے کہ ایک نحیف و ناتواں کمزور سا شخص دربار میں درباریوں کے پاس پہنچ کر، بلکہ دروازے پر پہنچ کر واچ مین سے کہتا ہے، داروغہ سے کہتا ہے، جاؤ بادشاہ وقت سے کہو کہ میں جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تیرا وجود دیکھا ہے،
جنید ایک مار دے گا تو تو اوپر پہنچ جائے گا، تو لڑنے کی بات کرتا ہے، یہ کہہ کر داروغہ اس کو بھگا دیتا، واچمین بھگا دیتا۔ وہ کئی مرتبہ جب آ گئے تو جناب دربار میں جا کر یہ کہا گیا حضور کوئی آتا ہے اور جنید سے لڑنے کا چیلنج کر کے جاتا اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ زمین پر برابر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اتنا کمزور ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پیچھے والے سن رہے ہیں؟ اچھا پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، وہ بالکل پیچھے والے اپنے آپ کو آگے والا سمجھتے ہیں۔ ہاں آپ آگے نہیں بیٹھے، آپ پیچھے بیٹھے، بالکل پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی۔ چلے عرض یہ کر رہا تھا، آخری بات بیان کو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا نسبت ایک ایسا موضوع ہے، خوب لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، نسبت ہی نسبت، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہو ہمیں یزیدیوں کا، ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ نسبت کی بات تو ہے تبھی تو تاج رکھتے ہیں، نسبت ہے تبھی تو یہاں بیٹھے، نسبت کی بنیاد پر بلندی ملتی ہے۔ جنید بغدادی پہلوان ہے، نسبت کی بات بتا رہا ہوں، تعظیم اہل بیت پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ قصہ بڑا مشہور ہے مگر میرا جی چاہ رہا ہے کہ سنا ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوا ہو مگر مجھ سے آج سننا۔ سرکار جنید بغدادی ابھی سید الطائفہ کے لقب حاصل نہیں کر پائے، ابھی ولیوں کے سردار کی منزل پر نہیں ہے، ابھی وہ ایک پہلوان۔ اس قصے کو علامہ شبیر القادری نے لکھا ہے، سنیے۔ پیغام پہنچایا گیا کہ بادشاہ سلامت، گورنر صاحب جنید سے کوئی غریب لڑنا چاہتا ہے۔ تمہارا کیا تم مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں حضرت، وہ روز آتا ہے، روز آ کے کہتا ہے کہ مجھے جنید سے لڑنا ہے، مجھے جنید سے لڑنا ہے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر جنید سے اس کی لڑائی ہو جائے تو جنید اس کو ایک ہاتھ مار دیں گے تو وہ انتقال کر جائے گا، مگر وہ روزانہ لڑنے کی باتیں کرتا ہے۔ کھیل ختم کر دو، ایک دن معاملہ ختم کر دو، جنید اجازت دو اور وقت کا تعین کر لیا جائے۔ جنید نے بھی جوش جوش میں کہا ٹھیک ہے جو آپ چاہیں بادشاہ سلامت۔ ہوا یہ کہ جناب وقت متعین ہو گیا، جگہ متعین کر دی گئی، تاریخ متعین کر دی گئی کہ صاحب فلاں میدان میں فلاں وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک لوگ جمع ہو جائیں، جنید کی اور اس نامعلوم شخص کی کشتی ہوگی۔ لوگ ظاہر ہے اس تاریخ کا انتظار کرنے لگے، مگر جناب لکھا یہ گیا جب سے جنید نے کشتی کی ہاں بھری ہے تب سے جنید کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ جب سے جنید نے لڑنے کا تصور کیا ہے تب ابھی جنید نے اس سے ملاقات نہیں کی ہے، ابھی جنید نے اس کو دیکھا نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کیسے اس کا روب جنید کے دل میں بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ جنید آج تک کسی پہلوان سے مبہوت نہیں ہوا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں آج جنید کے رات کی نیند بھی اس کی یاد میں جناب والا دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، دن گزرتے رہے، متعینہ تاریخ آ گئی، معینہ مدت پر لوگ میدان میں جمع ہوتے گئے، جیسے آپ اس میدان میں کثیر تعداد میں جمع ہیں، لوگ جمع ہوتے گئے اور وقت مقررہ پر لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، بادشاہ کے ساتھ شاہی پہلوان کی حیثیت سے جنید کی انٹری ہو رہی ہے۔ جنید بادشاہوں کے سپاہیوں کے ساتھ، وقت کے گورنر کے سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے اور جنید بغدادی ہیں، میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر سے بھی لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب آج تو اس بوڑھے کی، آج تو اس کمزور انسان کی ہڈیاں چکنا چور ہوتے ہم دیکھیں گے۔ کوئی کہتا ہے یار کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس نے اتنے بڑے دعوے کیسے کر لیے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ متعینہ وقت ہونے کو آیا ہے مگر وہ سامنے والا ابھی تک نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ایک کمزور آدمی نے جنید اور پوری رعایا کو بیوقوف بنا دیا، وہ آئے گا تھوڑی، وہ اتنا کمزور آدمی کیسے لڑے گا؟ اس نے ہم سب کو بیوقوف بنا دیا۔ فیصلہ قبول کرنے والے بیوقوف ہیں جنہوں نے اس کشتی کو رکھ دیا۔ اتنا کمزور آدمی جنید سے لڑنے کیسے آئے گا؟ کسی نے کہا
صاحب کشتی کو کینسل کر دیا جائے، ہمارا وقت برباد نہ کیا جائے۔ گورنر صاحب نے، بادشاہ سلامت نے کہا سنو، جب تک مقررہ وقت نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کشتی کو کینسل نہیں کر سکتے۔ کشتی شروع ہونے کا جو وقت تھا وہ جب بالکل قریب آ گیا تو لوگوں نے دیکھا دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی، ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو واقعی انتہائی کمزور ہے۔ اس کی کنڈیشن کیا ہے آپ کو معلوم؟ کہ وہ راستے میں چلتا ہے تو آنکھوں کے نیچے اندھیری چاہتی ہے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ زمین پر پیر رکھتا ہے تو ایک پیر ادھر جاتا ہے، ایک پیر ادھر جاتا ہے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ آنکھ پوری کھول کر سامنے دیکھ کر چل نہیں پاتا۔ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ پورا بدن صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، گوشت دور دور تک نظر نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے کہ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ ایسا کمزور انسان اپنے کمزور قدموں سے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ آ گیا، دیکھو آ گیا، دیکھو آ گیا، دیکھو آ گیا۔ سارے مجمع کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ وہ زمین پر برابر چل نہیں پا رہا، لوگ باتیں کر رہے ہیں یار یہ کیا جنید سے لڑنے آیا۔ بڑے بڑے پہلوان جس کے سامنے ٹکے نہیں، وہ ریاست کے سب سے بڑے پہلوان سے جنگ کرنے آیا، کشتی کرنے آیا۔ اللہ اکبر۔ خیر لوگ باتیں ہی کرتے رہے اور وہ کمزور سا آدمی کشتی کے میدان میں پہنچ گیا۔ جب وہ کشتی کے میدان میں پہنچا، اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ کشتی شروع ہو، جنید بغدادی اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر اپنے دل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہے ہیں۔ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے خلاف کچھ بولیں یا کچھ کریں۔ جنید خود حیران ہے کہ آج مجھے یہ کیا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ کشتی شروع ہو، دونوں کشتی کرنے والوں کو گلے ملایا گیا کہ ایک بار گلے مل لو پھر کشتی شروع کرو۔ آج کے دور میں ہاتھ ملایا جاتا ہے، اس دور میں گلے ملایا۔ جیسے ہی گلے ملے، تیور والوں نسبت دیکھیں آپ، جیسے ہی گلے ملے، گلے ملتے ہی اس کمزور اور ناتواں شخص نے جنید کے کان میں، سرکاری پہلوان کے کان میں کہا جنید میں جانتا ہوں کہ تمہارا میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جنید میں جانتا ہوں کہ تمہاری طاقت کے سامنے میری جسمانی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جنید میں جانتا ہوں تم نے بڑے بڑے سورماؤں کو ہلا کر مٹی میں ملا کر رکھ دیا ہے، مگر جنید میں ہوں تو کچھ نہیں۔ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ جنید، سیدہ زہرا کے گھر کی بچیاں بدن پر کپڑے اور پیٹ میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے جنگل میں پتوں سے اپنے آپ کو چھپائے بیٹھی۔ جنید، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، چونکہ سید ہیں اس لیے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، لیکن پوری ریاست میں یہ مشہور ہے کہ کوئی اگر جنید کو ہرا دے گا تو وہ اتنے اتنے سونے کے سکے، چاندی کے سکے انعام میں پائے گا۔ اے جنید، آج میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، میں نے کشتی کا دعویٰ اس لیے کیا ہے تاکہ تم ہار جاؤ۔ تم ہارو گے، مجھے پیسے ملیں گے اور میں سرکار رسالت مآب کے گھر کے بیٹے بیٹیوں کو لے جا کر کھانا کھلاؤں گا۔ میں بدلے میں تمہیں کچھ دے تو نہیں سکتا، مگر جنید میرا وعدہ ہے، ایک سید کی زبان ہے، قیامت کے میدان میں جب نانا جان کے سامنے آؤ گے تو میں اپنے نانا سے کہہ کے تمہاری دستار کرواؤں گا، اپنے نانا سے کہہ کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ان کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، ادھر جنید بغدادی کی آنکھیں برس رہی ہیں، رو رو کر جنید کا برا حال ہے۔ جنید بغدادی سے انہوں نے کہا کشتی شروع کی جائے۔ اللہ اکبر۔ جنید کشتی شروع کی جائے۔ اللہ اکبر۔
मैच रेफरी भी खड़ा देख रहा। पूरी रियासत की वो आवाम जो वहां बैठी थी, सारों की निगाह डटी हुई है कि जुनैद कौन सा पंच मार के इस कमजोर को एक लम्हे में जमीन पर गिरा देगा। मगर जुनैद ने कहा, सैयदजादे, हमारी कुश्तियां क्या, हमारी तो जिंदगियां भी आपके कदमों में कुर्बान है। आप हारने की बात करते हैं, मैं तो इतनी औकात भी नहीं रखता कि मैं झूठ भी एक पंच आपको मार दूं। मैं जमीन पर लेट जाता हूं, आप मेरे सीने पर बैठ जाइएगा ताकि दुनिया देख ले जुनैद कल भी सैयदों का गुलाम था, जुनैद आज भी सैयदों का गुलाम है। ताकि दुनिया देख ले, ताकि दुनिया देख ले कि आप जीत गए, जुनैद हार गया। मुअर्रिख लिखता है कि इससे पहले कि कुश्ती शुरू हो, सारे लोगों ने देखा बड़े बड़े सूरमाओं को मिट्टी में मिला देने वाला जुनैद खुद ब खुद जमीन पर लेट गया और सैयदजादा उसके सीने पर सवार हुआ और मैच रेफरी ने उस सैयद के जीतने का ऐलान किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गुश, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सरकार जुनैद बगदादी जमीन पर आए। वक्त के ओहदेदारों ने कहा नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, दोबारा कुश्ती कराई जाए, इसलिए कि इतना बड़ा पहलवान हार कैसे सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जुनैद बगदादी हैं, फिर खड़े किए गए, फिर कुश्ती शुरू की गई। फिर कहा, ऐ रसूलुल्लाह के खानदान के फर्जंद, मेरी हैसियत नहीं कि मैं आपको एक थप्पड़ भी मारूं या आपको झूठ में ही धक्का दूं, मैं फिर लेट जाता हूं, आप मेरे सीने पर बैठ जाइएगा, आपकी जीत हो जाएगी और आपको इनाम दे दिया जाएगा। तारीख के और आप गवाही देते हैं। अल्लाह अकबर, जीत फिर दोबारा उनकी हुई, इनाम उनको दे दिया गया। कमजोर आदमी ने इनाम लिया और वो पलट कर चला गया। आपको मालूम है, अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम ने लिखा कि जनाब, अभी तक तो लोग जुनैद को अपना आइडियल मान रहे थे, अब नौजवान जुनैद पर लानत बेचकर जा रहे हैं। अब हाल ये है, अभी तक तो जुनैद की कंडीशन ये थी कि लोग जुनैद की तरह होना चाहते थे, अब हाल ये है कि जुनैद के जिस्म के करीब से जा रहे हैं। जुनैद चित पड़े हुए हैं, लेटे हुए जमीन पर, और उनके करीब से लोग जा रहे हैं और कहते हैं, जुनैद तूने हमारी इज्जतें मिट्टी में मिला दी, तूने हमारा वकार मिट्टी में मिला दिया, इतने कमजोर आदमी से लड़ गया, तूने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत जाय कर दी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जुनैद आए थे शाही अंदाज में, मगर जुनैद के साथ जाने वाला कोई बंदा नहीं है। अकेले उठे और जनाब अपने बोझल कदमों से अपने घर की चार दीवारी के अंदर अपने बिस्तर तक पहुंचे। बिस्तर पर लेटे, आंख बंद हुई, किस्मत बेदार हुई, किस्मत बेदार हुई। जैसे ही सोए, ख्वाब में देखा वो चांद से चेहरे वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं, हुजूर की आमद हुई है। और बल्कि उन्होंने ये देखा कि जनाब मदीने से एक नूर निकला, उस नूर की रोशनी बढ़ी, बगदाद मोहल्ला तक आई। बगदाद की सरजमीन में जुनैद बगदादी देखते हैं, वो नूर मेरे घर में चमक रहा है। जब गौर से देखा तो वो नूर क्या, वो मुस्तफा जान रहमत की जात, सतूदा सिफात है। मुस्तफा खुद तशरीफ फरमा, कहा जुनैद खड़ा हो जा। जुनैद बगदादी खड़े हो गए। मुस्तफा ने कहा, जुनैद तूने मेरे खानदान के एक फर्द की इज्जत रखी है, कयामत का इंतजार किस लिए, खड़ा हो, मैं आज ही तेरे सर पर वलियों की सरदारी की चादर बांध देता हूं। आज के बाद तुझे वलियों का सरदार कहा जाएगा। जुनैद खड़े हुए, हुजूर ने खुद दस्तार पकड़ा। ख्वाब मुकम्मल हुआ। सरकार जुनैद पाक ने देखा, हुजूर तो नहीं है, मगर खुशबू बता रही है कि हुजूर आए थे। दस्तार बांधी थी, वो दस्तार हजरत सरकार जुनैद के पास। दरवाजा खोला तो देखा वक्त के शहंशाह ने अपना ताज उतार कर जुनैद के कदम में रख दिया और कहा, जुनैद कल तू हार के भी जीत गया और हम तुझसे अलग होकर हार गए। हकीकत तो यह है कि जीत तेरी हुई। पीछे से किसी कहने वाले ने कहा, जुनैद वलियों की सरदारी मुबारक हो। पलट कर देखा तो वही शख्स जिसको जनाबे वाला हजरत जुनैद बगदादी ने अपने सीने पर बिठाया था,
وہی کہہ کر رواں دواں ہو گیا۔ یہ ایک تاریخ کا قصہ ہے جو سرکار جنید بغدادی کی وفا کی باتیں کرتا ہے، باتیں بتاتا ہے۔ بہت سے ایسے قصے ہیں، نسبتوں کے فائدے نے بندے کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ زمزم بھی ایک پانی ہے مگر اس کی نسبت اسماعیل سے ہے، اس لیے جناب والا اس کا مقام بڑا ہے۔ مدینہ بھی ایک زمین ہے مگر اس کو نسبت سرکار مدینہ سے ہے، اس لیے جناب والا روئے زمین میں وہ افضل ترین جگہ ہے۔ نسبتوں سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبتوں سے چیزیں ممتاز ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ اپنی نسبتوں سے سادات کرام کی نسبتوں کو اسی طریقے سے جوڑے رکھیں تاکہ یہ نسبتیں یہاں بھی فائدہ دیں وہاں بھی فائدہ دیں۔ حضرت خواجہ سلطان الہند عطائے رسول حضور غریب نواز فرماتے ہیں، میرے پیر بھائی کا انتقال ہوا۔ جب میرے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے عمل کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، میں نے سوچا کہ دیکھوں اس کا حال کیا ہے۔ وہ مرید خواجہ عثمان ہارونی کا تھا۔ میں نے سوچا کہ انتقال کے بعد اس کا حال کیا ہے دیکھوں۔ خود غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی قبر پر مراقبہ کیا اور آنکھ بند کر کے بیٹھ کر قبر کے اندر کا حال معلوم کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس کی قبر میں آ چکے، اور جیسے ہی عذاب کے فرشتے آئے اس نے کہا، فرشتوں میرے اللہ سے کہنا میں سیدنا عثمان ہارونی کا مرید ہوں۔ سبحان اللہ کہو یار، مجھے نسبت حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے حاصل ہے۔ میں عثمان ہارونی کا مرید، اس کی راوی کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی کتاب دلیل العارفین میں حضور غریب نواز کا فرمان نقل کیا ہے، اور یہ دیکھنے والا کوئی اور نہیں، خود غریب نواز ہے۔ توجہ ہے آپ ادھر دیکھیں، قبر کے کرنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں زندگی نسبتوں کے ساتھ ساتھ نسبتوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے گزرے گی تو یہاں بھی فائدہ ہے وہاں بھی فائدہ ہے۔ خواجہ عثمان پاک کا وہ مرید تھا کہ فرشتوں میرے اللہ سے کہنا میں عثمان ہارونی کا مرید ہوں، اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر، خود غریب نواز سرکار فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا ہم تو حکم خدا کی تعمیل کرتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان ہارونی کی روح پاک، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی روح پاک، حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی روح پاک اپنے مرید کی قبر میں تشریف لے آئی اور کہا فرشتوں میرے اللہ سے کہنا کہ یہ میرا مرید ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، میں نہیں کہتا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں قدرت نے کہا فرشتوں تمہاری ڈیوٹی پوری ہو گئی، تم چلے آؤ، ہمیں اس کے عمل نہیں دیکھنے ہیں، عثمان ہارونی کی نسبت دیکھنی ہے۔ وہ پتھر لیکن حسین قدم رکھتے تو کبھی دشت رہا ہوگا، اب رشک جنت کربلا ہو گیا، کیونکہ ان کے قدم سے وہ کربلائے مولا مقدس ہوا۔ بغداد کی سرزمین پر اور بھی بہت تھے مگر شہنشاہ بغداد نے قدم رکھا تو آسمان نے بھی برس کر استقبال کیا۔ بہت ساری باتیں نسبتوں کے حوالے سے کی جا سکتی ہیں لیکن بات بڑی دیر سے چل رہی ہے، اسی لیے میں آپ سے کہوں گا نسبت بڑی چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ اگر کسی کپڑے کو نسبت ہو جائے تو وہ نسبت والا کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دیتا ہے۔ بال کو حضور سے نسبت ہو جائے تو ام سلمہ منہ مبارک سے منسوب پانی مریضوں کو پلاتی ہیں تو جناب والا مریضوں کو شفا مل جاتی ہے۔ امام زین العابدین کو خاندان رسالت سے نسبت ہو جائے تو حجر اسود ان کی باتوں کا جواب دینے لگتا ہے۔ یہ نسبتوں کی باتیں ہیں، نسبت سے بندہ اعزاز پاتا ہے، بندے کو اپنی نسبت مضبوط کرنی ہے۔ اسی لیے گزارش کروں گا اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ نسبتوں کے تقاضے بھی پورے کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کی عادت ڈالیں۔ یہ ایک روحانی سرزمین ہے۔ میں پچھلے 24 گھنٹے سے زائد سے یہاں ہوں، ماشاءاللہ دل کو بڑا سکون ملا، سادات کرام کے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر دل کو تسکین ہوتی ہے، اور جناب والا اکابرین کا وہ طور طریقہ جو کتابوں میں پڑھا جاتا وہ برملا نظر آتا ہے۔ انکساری اور عاجزی محبتوں
آنکھوں کے پیکر یہ مشائخ یقیناً ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے. ایک ایسے آستانے آپ کے یہاں ہیں جن پر حاضر ہو کر قلبی طور پر فقط سکون نہیں ملتا بلکہ گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق بھی میسر آتی ہے. ایسے پر بہار اور پر نور اور پر کیف آستانے ہیں بحمداللہ جن پر حاضر ہو کر گھنٹوں بیٹھے رہنے کا جی چاہتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا تعلق اس سرزمین پاک سے ہے. اللہ پاک اس زمین کو آباد رکھے, آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے, آپ کی نسبتوں کو سلامت رکھے, آپ کی خدمتوں کو سلامت رکھے, اور آپ تمامی حضرات کی نیکیوں کے صدقے, نسبتوں کے صدقے اللہ پاک میرے چھوٹے بڑے گناہوں کو معافی دے, اور جو کچھ میں نے بیان کیا ان تمامی کو حرفاً اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے. جتنے ہمارے صالحین بزرگان دین یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کے فیضان کو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. نسبتوں سے ہمیشہ جڑے رہیے گا, کبھی بھی جناب والا عمل کی طرف نہیں دیکھنا, یہ دیکھنا جس کے ساتھ نسبت سیادت ہے جب تک سید زادہ کافر و مشرک نہ ہو جائے تب تک اس کی تعظیم واجب رہتی ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کی سچی نسبت, سچی محبت عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر صحابی کی قدر کرنے کی سعادت بخشے. آمین بجاہ النبی الکریم. اللہ پاک ہماری اور آپ کی تمام کی زندگیوں کا اختتام کلمہ لا الہ الا اللہ پر فرمائے. یار زندہ صحبت باقی, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خوب کی سیر چمن, پھول چنی شاد رہے, باغ پاں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم.